www.attableek.com, the reviver of Iman. حضرات، یہ ہماری افتتاحی نشست ختم ہو گئی. اب دوسری نشست مقالات کی اب ہماری شروع ہو رہی ہے. میں اس کے لیے اپنے برادر محترم مولانا وسیع سلیمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مقالات کی نشست کا آغاز فرمائیں. وہ اس وقت نظامت کے فرائض مولانا وسیع سلیمان صاحب انجام دیں گے اور صدارت ہمارے کرم فرما حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے. مولانا وسیع سلیمان صاحب. حضرات، پروگرام کی ترتیب یہ بنائی گئی تھی کہ پہلی نشست 8:30 بجے سے 10:30 بجے تک ہوگی. 11:30 بج گئے ہیں، تو اس لیے بغیر تاخیر کے، درمیان میں کچھ وقفہ ہو سکتا تھا تو اس لیے وہ وقفہ نہیں کیا جا رہا ہے. بغیر تاخیر کے یہ مقالات کی پہلی نشست شروع کی جا رہی ہے. اس موقع پر یہ بات کئی بار آ گئی ہے کہ بظاہر منتظمین نے یہ سمجھ کر کہ اگر ہم 100 آدمیوں کو دعوت دیں گے تو 50-40 لوگ آئیں گے سیمینار میں مقالات کے لیے، اور ان کو پڑھوانا، ان کے مقالات پڑھنا، ان سے استفادہ آسان ہوگا. لیکن حضرت شیخ کی مقبولیت، ان کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ 96 مقالات کی فہرست اور مقالات ہمارے پاس موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ آج کا صرف یہ پروگرام جو ہے وہ پورا کے پورا صرف 2 نشستوں پر منحصر ہے. ابھی 1-1.5 گھنٹے کی جو گنجائش ہے، اس میں کچھ مقالات ہو سکتے ہیں. ظہر کے بعد ایک نشست ہے، اس میں کچھ مقالات ہوں گے. مغرب کے بعد تاثرات اور جلسے عام ہے صرف. تو اس لحاظ سے اس مختصر سے وقت میں 90-96 مقالات کو پڑھوا پانا یا ان سے استفادہ کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی کہ مقالہ نگاروں سے بات کر کے، جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے ان کو، جو لوگ موجود ہیں ان سے خوش آمدیں کر کے کہ بھائی آپ مقالہ مت پڑھیے، اب موقع نہیں ہے، جب چھپے گا تو کر لیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے. اس طرح کیا تو تقریباً 26 لوگوں کو، 27 لوگوں کو ہم اس سے نکال سکے. اب ہمارے پاس یہ جو فہرست ہے، یہ 31 مقالہ نگاروں کے فہرست اب ہے، اور اگلی نشست کے لیے بھی 31 مقالہ نگار ہیں. 2 نشستیں صرف ہیں. تو اس لیے یہ مقالے پورے تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تاہم حضرت کی نسبت سے ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے داعی ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم ان مقالات کو پوری جانفشانی کے ساتھ، اچھے اور سلیقے کے ساتھ شائع کرائیں گے، اور ان کا علمی استفادہ دور تک پہنچے گا. ہم مقالہ نگار حضرات کو خاص طور سے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ مقالات شائع کیے جائیں گے اور ان سے فائدہ ضرور ہوگا. آج کی نشست میں کوشش کر رہا ہوں جو مقالات ابھی پڑھے جا سکتے ہیں اس نشست میں پڑھے جائیں، جو باقی رہ جائیں گے کچھ مقالات اگلی نشست میں پڑھے جائیں گے، اور رہیں گے تو ضرور باقی. تو جن حضرات کے مقالات نہیں آ سکیں گے، بہت مجبوری، بہت افسوس اور بہت معذرت کے ساتھ ان سے گزارش ہے کہ وہ صبر فرمائیں. کوئی چارہ کار اس کے علاوہ نہیں ہے. مقالے اب ہو بھی رہا ہے یہی پروگراموں میں عام طور پہ کہ پورے مقالات ہو نہیں پاتے ہیں. اور ایک نئی تہذیب مقالات کی اب یہ چل گئی ہے کہ ہر مقالہ نگار کو 4 منٹ 5 منٹ دیے جاتے ہیں، اور مقالہ لکھتے وقت ہی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقالے کی کوئی تلخیص مختصر پہلے سے لکھ کے لائیں اور وہ 4-5 منٹ میں ہی پیش فرمائیں. یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے کہ میرے سامنے جو نام ہیں بالکل ابتدا میں اس نشست میں ایسی عظیم المرتبہ شخصیتوں کے نام ہیں کہ مجھے تو ان سے یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں ان سے کہوں 5 منٹ میں 4 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیں. لیکن سیمینار کے ضابطوں اور اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بہرحال یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ وہ مقالات کی جگہ ایک تلخیص پڑھ لیں یا زبانی طور پر مقالات کی کچھ فہرست وغیرہ ارشاد فرما دیں، تاکہ یہ مقالات جب چھپیں تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے. اس لیے کہ مقالات پورے تو بہرحال نہیں پڑھے جا سکتے، اس کی گنجائش تو ہے نہیں. میں اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے اس نشست کے سب سے اولین مقالہ نگار، ہندوستان ہی نہیں بر صغیر ہند و پاک کے بہت نامور محقق، مصنف، بہت ممتاز عالم دین اور حضرت مولانا محمد یونس صاحب شیخ الحدیث دامت رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی ممتاز چہیتے شاگرد، بہت عزیز ترین شاگرد. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے خود ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ حضرت شیخ کی خدمت میں 2-3 بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. میں نے جو ان کی وابستگی ان کے ساتھ دیکھی ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بہت چہیتے شاگرد
اور کاندلہ کے تاریخی علمی خانوادے کے فرد فرید، اس دور میں علم و تحقیق کے مرد میدان اور شہ سوار حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندیلوی دامت برکاتہم سے نہایت ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جیسے بھی مناسب ہو سکے کم وقت میں، بہت مختصر وقت میں اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندیلوی دامت برکاتہم۔ حضرت مولانا ناظم صاحب نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ آج کی اس مقالے کی نشست کی صدارت ہمارے بہت ممتاز مصنف اور صاحب نظر عالم دین جناب خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ میں ان سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی اس نشست کی صدارت قبول فرمائیں۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، حضرات گرامی، علماء والا مرتبہ، مفتیان کرام، علماء، اساتذہ اور محققین، آپ جیسے حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسے معمولی طالب علم کا، ایک حقیر آدمی کا کچھ عرض کرنا بڑی جسارت ہے، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا دونوں باتوں کا۔ اول تو اس پروگرام کی ایسی جامعیت کا، مجھ سے تو صرف یہ فرمایا گیا تھا کہ میں حضرت مولانا پر کچھ اپنے تاثرات عرض کروں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ یہاں ایسے ایسے اہل علم ہوں گے اور اتنی اچھی اچھی چیزیں آئیں گی۔ میں تو بہت ہلکا پھلکا سا ایک تاثراتی سا مضمون، ایک تحریر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس اتنی بات عرض کرتا ہوں، بھول بھول ہمیں کہ قافیہ گل شود بسس، میرے لیے تو بس یہی عزت ہے کہ مجھے تقریباً 50 سال حضرت مولانا کی جوتی اٹھانے کی سعادت حاصل رہی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بے تکلفی مولانا کی مجھ ناچیز سے تھی شاید کسی سے نہیں تھی۔ تو میرا مولانا کی خدمت میں 40 سال تو شعور کے ساتھ خوب آنا جانا رہا، سب کتابیں پڑھی، قطبی سے لے کے اور بخاری شریف تک، اور ویسے تو ہر ہفتے ہر 15 دن میں آنا جانا۔ تو بہرحال میں عرض کیا کروں، مولانا کی ایسی شخصیت ہے کہ میں نے اس تحریر میں لکھا بھی ہے کہ ان کے کمالات کو نہیں، ان کے کسی ایک کمال کو، ایک پہلو کو کسی ایک کتاب میں بھی پیش کر دینا آسان نہیں۔ حضرت مولانا کس طرح بنے، حضرت مولانا کا کیسے خاندان سے تعلق ہے، میں معافی چاہوں گا کہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا ایک چھوٹے سے گاؤں کے ہیں جس کا نام دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ حضرت مولانا کے خاندان کا نسب نامہ تک معلوم نہیں۔ ان کے والد بہت تھوڑے پڑھے لکھے تھے، شبیر علی ان کا نام تھا، تھوڑی سی انگریزی تھوڑی سی اردو جانتے تھے، اور مختلف کمپنیوں میں انہوں نے ملازمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو نوازنے کے لیے کسی خاندان کی، کسی کی فرد کی ضرورت نہیں۔ مولانا وہاں سے اٹھے، مولانا خود کہتے تھے اور وفات سے چند دن پہلے تک کہتے رہے اور رو پڑتے تھے، میں نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا۔ یوں کہتے تھے، میں تو اپنے قد سے اونچی بھینس سے رہا کرتا تھا، اور میں تو جب تالاب میں گر جاتا تھا بھینس کے ساتھ تو کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، میری کیا اوقات تھی۔ یہ تو مولانا ہر وقت کرا کرتے تھے کہ مولانا میرے استاد حضرت مولانا ضیاء احمد صاحب کی دعا، حضرت مولانا کا ہر وقت، ہر مجلس میں نہیں، ہر میٹنگ میں ان کے نام لیتے تھے، ہر سبق میں نام لیتے تھے۔ مولانا ضیاء احمد صاحب نے ان کی اس طرح تربیت کی اور ان کو اس طرح تراشا اور ان کو اس طرح سنوارا کہ وہ ہیرا نہیں بلکہ وہ سورج بن گئے، وہ آفتاب بن گئے، پوری دنیا ان سے منور ہے اور منور رہے گی صدیوں تک۔ میں کچھ زیادہ جو میں نے لکھا تھا ایک تفصیلی مضمون، یہ میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا۔ حضرت مولانا جب مدارالعلوم میں تشریف لائے تو اپنے علاقے کے بچوں کے ساتھ آئے تھے۔ مولانا کے پاس کوئی سامان دنیا کا نہیں تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ بستر تھا، نہ کوئی سامان، صرف 5 روپے تھے، 5 روپے۔ اور مولانا اس دن جو مدارالعلوم میں آئے تو 13 سال کے بعد واپس گئے تھے، کیونکہ گھر جانے کا کرایہ نہیں تھا۔ اور کرایہ کیا مانے، کتنے وقت مولانا پر ایسے گزرے مجھے معلوم ہے ذاتی طور پر
میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ 3 وقت ہو جاتے تھے، کوئی چیز منہ میں نہیں آتی تھی کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ اور حال کیا تھا؟ حال یہ تھا، میں نے وہ وقت دیکھا ہے، کم لوگ ہوں گے جنہوں نے مولانا کو اس حال میں دیکھا ہو۔ مولانا کے پاس ایک چھوٹا سا لیمپ تھا، اتنا سا بس، اس وقت وہ 6 پیسے کا آتا تھا۔ وہ مولانا کے جہاں مدرسہ قدیم میں مسجد سے ملا ہوا جو پہلا حجرہ ہے وہ مولانا کی قیام گاہ تھی۔ زمین پہ لیٹے رہتے تھے، بوریا اور اس پر ایک چادر اور اس کے کنارے 2 اینٹیں، ان اینٹوں پر وہ چھوٹا سا چراغ رکھا رہتا تھا۔ میں بتاتا مولانا کس طرح بیٹھتے تھے۔ مولانا زمین پر دونوں کوہنیاں بٹھا کر یوں سر رکھ کر بیٹھ جاتے تھے، اور 1-2 نہیں، میں شاید قسم کھا کے کہہ دوں کہ سینکڑوں راتیں ان پر ایسی گزری کہ فجر کی اذان ہو گئی وہیں بیٹھے بیٹھے۔ سردی میں کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، ہمارے تو آج کل کوئی طالب علم پہنے نہیں، نہ کوئی لحاف ہے، نہ بستر ہے، نہ کچھ ہے، ایک چادر ہے، اسے لپیٹے بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ابھی تو مولانا نے فرمایا کہ جو آدمی بنتے ہیں خام خواہ نہیں بن جاتے۔ ایک مرتبہ بخار میں مبتلا کمرے میں پڑے ہیں، مفتی مظفر صاحب نے دیکھا کہ آئے نہیں، 2 دن کے بعد آئے، کہنے لگے کیا حال ہے؟ کو بخار، تیز بخار چڑھا۔ جب وہ غفلت سے دور ہوئی، انہوں نے کہا کچھ کھایا کہ کوئی تھا ہی نہیں، کون کھانا لاتا؟ 2 دن ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا کہ دوا کے تو پیسے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یونس کو لوگ 50-50 لاکھ روپے ہدیہ دیا کرتے تھے، مگر اس یونس کو نہیں جانتے کہ جس نے 8 وقت فاقے میں گزارے اور کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ پوری زندگی مولانا نے طالب علم کے دور سے اس طرح گزاری ہے کہ اگر کسی چیز میں ان کو 1% شبہ ہو گیا تو وہ چیز ان کی زبان پر نہیں رکھی گئی۔ طالب علمی کے زمانے سے اچھے لوگوں کو اللہ معاف کرے، مجھے وہ کہنا چاہیے نہیں، کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھا تو نے فلانا آدمی یہ چیز لایا ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ آدمی کھانا لاتا ہے میرے لیے، اس کے اندر یہ چکھتے نہیں تھے کبھی بھی۔ تو میرے بھائی آدمی ایسے بنتا ہے۔ مفتی مظفر صاحب سے کہا دیکھیے اب ہمارا کیا حال ہے، معاف کیجیے گا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ہائے مفتی مظفر نے کہا کہ میرے بھائی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ مفتی مظفر صاحب نے کیا کہا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ کسی کو بلایا اور یوں کہا کہ مولوی صاحب کی دوا لا دو۔ 1-1.5 روپے کی دوا آتی تھی اس وقت۔ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں دے دوں گا۔ اس وقت میرے پاس ہی 8 آنے ہیں، اس وقت 8 آنے چلتے تھے، یہ 8 آنے ہیں، تم اس کا دودھ منگا لو اور شکر میرے کمرے میں رکھی ہے، چائے بنا کے پی لو۔ سمجھے آدمی ایسے بنتا تھا میرے بھائی، ایسے نہیں بنتا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ سے بہت چلتی تھی ان کی، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کا تو بہت احترام کرتے تھے۔ بھائی معاف کرنا، میں کوئی غیر علمی باتیں کر رہا ہوں، علمی باتیں نہیں کر رہا، میں لکھ کر ہی نہیں لایا، مجھے خبر نہیں تھی۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے تو ڈرتے تھے اور شیخ کا احترام کرتے تھے، لیکن مولانا اسد اللہ صاحب کے سامنے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بات ایسے کہہ رہے ہیں۔ شیخ کے سامنے خوب چلتی تھی۔ شیخ نے کہا یہ بات کہنے غلط کہہ رہے ہیں۔ شیخ زکریا کو کہہ دینا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آسان کام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ یہ قصہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا، لکھوایا اپنی کتاب میں کہ یہ روایت جو ہے مسند احمد میں نہیں ہے، فلاں محدثین نے نقل کی، چکھنے کا غلط کہتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ شیخ نے حوالے دکھائے کہ حافظ نے بھی لکھا ہے کہ مسند احمد میں نہیں ہے، انہوں نے کہا حافظ کو بے مغالطہ وہ مسند احمد میں موجود ہے۔ شیخ نے کہا کہ اچھا ہے تو لا کے دکھا۔ شیخ اسی طرح بولتے تھے کہ اگر ہے تو لا کے دکھا۔ انہوں نے کہا صبح کو دوں گا۔ مولانا یونس صاحب اپنے اسی حجرے میں اسی بسترے میں بیٹھ گئے، جا کر وہی لیمپ جلایا، اور آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہوں گی مسند احمد کی پرانی جلدیں، پیلے کاغذ پر، زرد کاغذ پر، بہت باریک ٹائپ، وہ 6 جلدیں لے کر بیٹھ گئے، اور بالآخر بالکل فجر کے اذان کے بعد وہ روایت مل گئی، اور نماز میں انہوں نے پرچے پر لکھ کے شیخ کو لے جا کر دے دی۔ اور ایک بات،
جب مولانا یونس صاحب پڑھتے تھے تو مولانا کے طلباء سے جھگڑے ہوتے رہتے تھے. مولانا نازک مزاج بہت تھے, بہت ہی نازک مزاج تھے. ایسے بس میں آپ سے کیا عرض کروں, مجھے بہت مولانا کے واقعات معلوم ہیں, بہت تجربات ہیں. مولانا مجھ سے خود کہہ دیا کرتے تھے اس آدمی کے اندر یہ کمی ہے. آدمی کو یوں دیکھتے تھے مولانا اوپر سے نیچے, اور جس طرح کسی کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا ہو اس کی 20-20 سال کی تمام باتیں وہ اس کے سامنے آ جاتی تھی. اسی لیے سب حضرات ان کے پاس جاتے ڈر لگتا تھا. میں بہت گستاخ تھا, نالائق, لیکن مولانا مجھ سے گوارا کرتے تھے. اور ہمیشہ آخری ملاقات تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا نے کوئی ایک آدھ بات خاص طرح فرمائی ہو. گرچہ میں اس کا اہل نہیں تھا, لیکن مولانا کی مجھ پر شفقت بہت تھی. خیر, شیخ کے ساتھ ان کے بہت ہوتے تھے. شیخ نے ایک عبارت لکھوائی, آپ فرما رہے کہ تو غلط ہے. شیخ نے جواب دیا, انہوں نے جواب دیا, دیر تک بحث ہوئی. شیخ نے کہا چلے کاٹ دے, تیرا جو جی ہے وہ لکھ دے. یہ بات خام خواہ نہیں ہو جاتی. ہاں تو میں بات ایک اور کہہ رہا تھا. شیخ کے مولانا کے لڑکوں سے جھگڑے ہوتے رہتے تھے, بہت نازک مزاج سے. کوئی چیز ذرا خلاف ترتیب برداشت نہیں, کوئی چیز. اتنی غربت کے باوجود, کیونکہ میرے والد صاحب مجھے بہت برا بھلا کہا کرتے تھے. مولانا یونس صاحب آخر تک کہتے رہے کہ میرے والد صاحب مجھے بہت برا بھلا کہا کرتے تھے. کہنے لگے نالائق, تو میرے گھر میں کہاں کو پیدا ہو گیا, تجھے تو لکھنؤ کے نواب کے گھر میں پیدا ہونا تھا. تجھے تو لکھنؤ کے نواب کے گھر میں پیدا ہونا تھا. ایسا نازک مزاج, ایسا عالی طبیعت. خیر, ایک صاحب سے جھگڑا ہوا. شیخ کا آخری سال تھا وہ. دیکھیے عجیب بات ہے, بہت عجیب بات, دونوں کی عجیب بات. وہ مقدمہ شیخ کے سامنے آیا, شیخ زکریا کے. شیخ زکریا نے اس فریق کو بلایا, اسے خوب ڈانٹا. مولانا کو بھی بلایا اور یوں کہا, غور سے سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں بڑے بھیا. یوں فرمایا کہ یونس, مجھے تیری ساری حرکتوں کی خبر ہے, میں سب سنتا رہتا ہوں, لیکن تیرے اندر ایک جوہر ہے, میں اس کی قدر کرتا ہوں. اس وقت کہی یہ بات جب وہ پڑھ رہے تھے کہ تیرے اندر ایک جوہر ہے, میں اس کی قدر کرتا ہوں. اسی لیے اکثر ہوتا تھا فارغ ہونے کے بعد تو تقریباً 100% کہ جب بھی کوئی سوال آیا حدیث کا کہ مولوی ان سے پوچھ لو. وہ شیخ حضرت مولانا علی میاں کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا, میں نے ایک مضمون میں لکھا بھی ہے کہ حضرت مولانا یونس صاحب حضرت مولانا علی میاں کو ایک روایت کی تلاش تھی. کئی حضرات سے پوچھا, اساتذہ حدیث سے معلوم کیا, مولانا منظور صاحب سے پوچھا, تعلوم لکھا, کسی کو وہ روایت نہیں ملی. آخر میں شیخ کو لکھا کہ یہ اگر کہیں مل جائے تو بتا دے. اور مولانا نے بلایا, ارے یونس دیکھیے مولوی علی میاں کو, اسے اسی طرح کہتے تھے, دیکھیے مولوی علی میاں کا خط آیا, بتا یہ روایت معلوم کہ ہاں یہ فلاں جگہ ہے, کہ لکھ کے لا. وہ فوراً اسی وقت گئے اور اسی وقت لکھ کے لیا ہے. اور شیخ نے اسی وقت جواب لکھ کے پرچے میں لکھ دیا کہ یہ آپ کا خط آیا تھا, میں نے یونس کو بلایا, اس نے فوراً یہ بتا دیا حوالہ روایت فلاں جگہ ہے. مولانا علی میاں کو اس قدر تعجب, بہت ہی حیرانی, انہوں نے شیخ کو خط لکھا کہ ایسا عالم کون ہے. اب جب وہ آئے تو انہوں نے آنے سے پہلے خط لکھا, اور خط میں لکھتے ہیں کہ میں جو آؤں گا تو میں مولانا یونس صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا بہت اچھا. اب مولانا علی میاں تشریف لے آئے. شیخ اس طرح بولتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے دیکھا, ارے بلائیو یونس کو. ہے شیخ اس طرح بولتے تھے, کہاں دلے کی زبان ہے یہ, ارے بلائیو یونس کو. اب وہ یونس صاحب کو بلایا گیا. ایک لڑکا معمولی سی لنگی باندھے ہوئے, پھٹا ہوا سا کھدر کا کرتا آ گیا. مولانا سے شیخ نے فرمایا کہ یہ یونس آ گیا, کہ نہیں ان سے نہیں, میں تو ان مولانا یونس صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا جنہوں نے وہ روایت دیکھ کر بھیجی تھی. انہوں نے فرمایا کہ ارے یہی تو ہے وہ ہمارا لونڈا. شیخ اس طرح بولتے تھے, جو بہرحال انہوں نے لکھتے ان کی نظر کا حال یہ تھا. تو میرے بھائی اس طرح کے واقعات میں نے کچھ چیزیں لکھی تھیں, مگر میں آپ سے کیا عرض کروں, یہاں وقت بھی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ سبھی اہل علم مجھ سے بہت فارغ ہیں, اور امید ہے بہت کام کی باتیں یہاں کریں گے. اور مولانا نے جس سال مشکات پڑھانی شروع کی, کوئی امید نہیں تھی کہ ان کو مشکات ملے گی, نہ مدرسوں کا ضابطہ ہے. ابتدائی مدرسے سے ایک ہی سال پہلے استاد ہوئے تھے, لیکن شیخ نے
اس سال ہمارے مدارس کے جو صدر مدرس تھے حضرت مولانا امیر احمد صاحب کاندھلوی، وہ عید الاضحیٰ کی چھٹی میں کاندھلے آئے ہوئے تھے اور اس میں ان کا اچانک وفات ہو گئی تھی معمولی بیماری میں. تو اس وقت مدرسے کا سب نظام تبدیل ہوا. تو ترمذی شریف جو مولانا امیر احمد صاحب پڑھاتے تھے وہ مفتی مظفر صاحب کو ملی، اور مفتی مظفر صاحب مشکات پڑھاتے تھے وہ مولانا یونس صاحب کو ملی. اسی طرح تو مولانا یونس صاحب کو جب مشکات ملی تو مولانا نے تو چند سبق میں دھوم اٹھا دی تھی، دور دور شہرت ہو گئی. وہ جو محدثین ہوتے ہیں قدیم، ان کے طریقے پر مولانا پڑھاتے تھے. رجال کی بحثیں، معانی کی بحثیں، لغات کی بحثیں، تخریج و تعلیق کی بحثیں، اس کے متعلقات کی بحثیں، غریب الحدیث کی باتیں. میں نے بھی حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر رہا مشکات کے سبق میں. بہرحال میں یہ تو کیا کہوں کہ میں نے پڑھا، لیکن بہرحال میں بھی اس میں حاضر تھا. اور اس کے شاید 3 سال بعد ہی ان کو بخاری مل گئی تھی. اور بخاری تو انہیں جس شان کی پڑھائی، اللہ اکبر، شاید کوئی دنیا میں پڑھاتا ہو. ابھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودری جو فرما رہے تھے علماء عرب کے، میرے بھی ان سے سب سے رابطے ہیں. انہوں نے ایک صاحب نے مجھ سے حلفاً کہا، شیخ احمد عاشور نے، اور احمد عاشور وہ شخص ہے کہ جس کا علم ایسا حاضر ہے کہ نادرات دہر میں سے ہے. مولانا یونس صاحب بہت کہتے تھے روزانہ کہ میں نے دنیا میں ایسا ذہین و فتین، ایسے حافظے والا آدمی نہیں دیکھا جیسے احمد عاشور. احمد عاشور یوں کہتا ہے کہ وہ شیخ عبدالفتاح بغدادی کا شاگرد تھا، اور فلاں 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 وہاں کے محدثین کے نام لیتے ہیں، ٹھیک نہیں سب کے نام لینا. لیکن جب میں مولانا کی خدمت میں پہنچا، لوگوں نے کہا کہ ہندوستانی عالم ہے. 1-2 دفعہ تو میں کیا، میں نے کہا یہ کیا خاک جانتے ہوں گے، لنگی باندھتے ہیں، معمولی سا کرتا ہے، کیا خبر ہی لنگی. لیکن جب ایک سوال کیا ایک شخص نے اور مولانا نے گفتگو شروع کی اور وہاں جو علماء تھے وہ سارے شدت رہ گئے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ کیسا ان کا علم. اس کے بعد پھر اسی طرح آہستہ آہستہ احمد عاشور کا مولانا سے تعلق ہے. اور احمد عاشور کی میں بتاتا ہوں آپ کو ذہن کی بات. احمد عاشور کا حال یہ تھا کہ مولانا نے بات کہی اور وہ مان کہہ دیا کرتے تھے کہ اچھا شیخ آپ یہ بات فلاں سے کہہ رہے ہیں، یہ بات متقدمین میں فلاں آدمی نے کہی تھی. تو اسی لیے میرے بھائیوں، میں اس سے پہلے کہ مجھے کوئی اور کچھ کہا جائے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت مولانا کا میرا بہت لمبا تعلق رہا. مولانا مجھ سے بہت حد سے زیادہ شفیق اور بے تکلف تھے. اور یوں فرمایا، خدمت ایک بات کہہ دوں ہے تو راز کی، کہنے لگے دنیا میں جن 3-4 آدمیوں سے میرا قلبی تعلق ہے ان میں تو سب سے اول ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، تقریباً 22 منٹ میں گفتگو بہت لذیذ عزیز گفتگو اختتام کو پہنچی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، لیکن وقت کی مجبوریاں اور نزاکتیں ہیں. انشاءاللہ ہم ان کا مقالہ پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. ہمارے پاس اس کے بعد جو نام ہے وہ ہمارے لیے اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم، جو ہندوستان کے ممتاز مصنفین صاحب نظر علماء میں شمار ہوتے ہیں، میں نہایت ادب سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وقت کا خیال فرماتے ہوئے چند منٹ میں اپنی گفتگو پوری فرمائیں. حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، صدر اجلاس اور اس حال میں تشریف فرما محترم علماء، واقعات یہ ہے کہ میرے لیے یہاں کوئی اظہار خیال مناسب نہیں تھا. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، جنہوں نے 50 سال تک استفادہ کیا ہے، فیض اٹھایا ہے، انہی کی باتیں میں سنتا تو زیادہ کرامت چیز تھی. میں تو حضرت شیخ کو میں نے سمجھے پہچانا ہے بہت تاخیر سے. دارالعلوم دیوبند میں پہنچا ہوں پڑھنے کے لیے 70 میں، اور 74-75 تک وہاں رہا ہوں. لیکن مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ ہم نے جو حصار قائم کر رکھے ہیں اداروں کے، یہ حصار بھی شخصیات سے واقفیت میں رکاوٹ بنتے ہیں.
ہر ادارے میں یہ ذہن بنتا ہے، بنایا جاتا ہے، علم ہے تو ہمارے یہاں ہے، فضل ہے تو ہمارے یہاں ہے. اسی ملک میں ہوتے ہوئے دوسرے اداروں کی بڑی شخصیات سے استفادہ نہیں ہو پاتا، یہ بیرونی کی بات ہے. اور حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا، فضل و کمال کیا تھا، لوگ اس کو جان نہیں سکے، میں خود نہیں جانتا تھا. ان کے شاگردوں نے جو کام شروع کیا ان کے علوم پر، وہ بہت تاخیر سے شروع ہوا. اس میں بڑا دخل خود حضرت مولانا شیخ یونس رحمۃ اللہ کا تھا کہ اجازت دیتے نہیں تھے کہ میری چیزیں کہیں کچھ کسی کام کی ہوگی، اسے کیا چھاپو گے. میری تقریر بخاری، میرے افادات، بڑا چیزیں وہ مشقتی سے منع کرتے تھے. اب یہ واقعۃ الغالیہ جو پہلی جلد چھپ کے آئی ہے تو علمی حلقوں میں شیخ کی جو صحیح شخصیت ہے، جو اس کا فضل مقام ہے، اس کا تعارف تھوڑا بہت سامنے آیا ہے. قید مولانا یوسف صورتی صاحب جنہوں نے بہت ہی بڑا کام یہ کیا، شیخ کی تحریروں کو، ان کے علوم کو اور یہ واقعۃ الغالیہ کی 4 جلدوں میں مرتب کیا، اور مزید نبرات کی جلدیں اب ادھر آ رہی ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ کا جو علمی مقام تھا، جو فضل و کمال تھا، وہ نگاہوں سے مخفی تھا. اور مجھے کہنے دیجیے کہ جو بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے فلاں فلاں مسائل میں یہ حضور کر دیا، فلاں چیز کر دی، ایسی تحریریں بعض آئی ہیں جو سب اذیت کا باعث ہیں. وہ اس کی وجہ ان کی مقام ناشناسی. بات یہ ہوتی ہے کہ بعض شخصیتیں اپنے دور سے کافی بلند ہوتی ہیں، اپنے دور کے لحاظ سے کہ اس کو آپ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کا درجہ طے کرتے ہیں، تو یہاں ناانصافی ہوتی ہے. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا علم و فضل میں، جس طرح انہوں نے علم کے لیے اپنے کو بھلایا تھا، بچایا تھا، جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو غیر معمولی حافظہ دیا تھا، جو فہم عطا فرمائی تھی. اس کے بنیاد پر جو ان کا مقام تھا، ان کا یہ مقام ضرور تھا، اصحاب تحقیق میں سے تھے، صرف حدیث ہی نہیں، فقہ، اصول فقہ، علم کلام، حتیٰ کہ لغت، بلاغت، ان سب میں ان کی نظر محققانہ تھی اور بہت گہری نظر تھی. اور یہ بات جو بھی مولانا راشد صاحب نے فرمائی ہے، بہت پتے کی بات ہے کہ ان کا یہ مزاج تھا کہ کوئی چیز کہیں مل گئی حافظ ابن حجر کے ہاں، نووی کے ہاں، فلاں کے ہاں، تو اس پہ اکتفا نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہاں سے دیا، اصل تک پہنچنے کی کوشش، یہ ان کے کامیابی کا راز تھا، کمال کا راز تھا. اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ ہمائے علم تا افتد بدامت، ہمائے علم تا افتد بدامت، یقین کم کن گرفتار شکے باش. یقین کم کن گرفتار شکے باش. اگر علم میں آپ کو ترقی کرنی ہے، علم کی ہما آپ کے جال میں آ جائے، اس کا شکار کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں، یقین کم کیجئے، ایک شک میں گرفتار رہیے. کہیں چیز مل گئی تو مطمئن نہ ہو جائیے. حافظ ابن حجر کیا مل گئی، بہت بڑی صنعت ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہاں سے لیا، ان کا ماخذ کیا ہے. نووی نے بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، نووی کا مقام ہے، لیکن نووی کا ماخذ کیا ہے. اس جستجو میں لگے رہے وہ، تو ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور میں نے مضمون جو لکھا، یہ 15 صفحے کا مضمون ہے، اور مزید گویا اس کا ایک قصہ ہے، کبھی فرصت ہوگی تو اس کو مکمل کروں گا میں. لیکن جتنا بھی ہے انشاءاللہ جب مقالات چھپیں گے تو اس میں کچھ کام کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو میں نے اس میں حضرت مولانا یونس صاحب کا جو علمی مقام ہے خاص طور سے، جس کو پہچانا نہیں گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر بعض طرح طرح کے اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے، میں تو کہتا ہوں کہ حضرت شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی، علامہ انور شاہ کشمیری، ان کی سب کا ایک آدمی تھا جس کو لوگوں نے نہیں پہچانا. اس کو حق تھا کہ وہ علوم و فنون کے بارے میں اپنی تحقیق کو پیش کرے. اس سے یہ امید کرنا کہ بالکل وہ میری تقلید کے راستے پہ جائے اور کسی مسئلے میں کہیں ذرا سا ہٹے نہ، جو اس سے غلط امید تھی. تو اسی بات کو میں نے پھیلا کے لکھا ہے. بعض مضامین جو لکھے گئے ہیں اس تعلق سے میں نے کچھ نقض بھی کیا ہے اپنے مضمون میں. گویا ان کو
اس زمانے میں جب وہ علم و تحقیق میں آگے بڑھ رہے تھے بزرگوں کی پوری صحبت میسر نہیں آئی، اس لیے گویا یہ مزاج پیدا ہو گیا کہ انہوں نے بہت سے مسائل میں انحراف کیا. اس طرح کی باتیں جو بالکل ہی ناقابل فہم ہے مضامین میں آئی ہیں، تو اس پہ میں نے نقد کیا ہے کہ بھائی حضرت شیخ کی صحبت، خیر مولانا اسد اللہ صاحب کی صحبت کتنی طویل میسر آئی. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کل 39 سال کے ہوئے، 40 سال بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن بعض شخصیات کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی پن دیتا ہے، ان کو ذہانت، ان کے اندر فہم، ان کے اندر صبر، علم کے لیے اس کی بنیاد پر بڑا مقام حاصل کرتے ہیں، اپنے زمانے کی عام سطح سے بہت بلند ہوتے ہیں. اس کو جو اپنے زمانے کی سطح سے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، ناپتے ہیں، تو وہاں کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے. بہرحال یہ اجتماع بلایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مبارک اجتماع ہے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو تلامذہ ہیں جنہوں نے ان کے علوم کو بھی جمع کیا ہوا رکھا ہے، بہت سے حضرات کے پاس حضرت کے درس بخاری کی تقریریں پوری محفوظ ہیں، درس مشکات کی تقریریں ہیں، اور بے شمار افادات ہیں. ان سب چیزوں کو جلد سے جلد شائع ہونا چاہیے، اور الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار ایک گویا مہمیز بنے گا، ایک ذریعہ بنے گا حضرت کی چیزوں کو مرتب کرنے اور شائع کرنے کا. اور اس حوالے سے حضرت کی زندگی کا جو پہلو ہے، ایک علمی پہلو ہے، عملی پہلو بھی. یہ عالم خاشع تھے، دنیا سے بالکل بیزار، حکم دنیا سے دور تھے، نفور تھے، اور بڑے غیور تھے. کوئی مال والا چاہے کہ اپنے مال کی بنیاد پر اثر انداز ہو کوئی چیز کروا لے، سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. ان کو ذرا دنیا کی ذرا محبت نہیں تھی، اور ایک خودداری تھی دین کی، علم کی، اور روسا اور حکام کے سامنے جھکنا، اور گویا ایک طرح سے ان کی اتنی رعایت جو جائز حدود سے آگے ہو، اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. اپنی ذات میں انتہائی بے نیاز تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے. ہر مجلس میں آپ ان سے ملیں، ملاقات ہو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا خوف کا خشیت کیفیت پیدا ہوتی تھی. استحضار تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کمالات کا، اللہ کی قدرت کا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت آخری درجے میں. اسے فرمانے لگے ایک بار کی ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو چیزیں ہیں، ان کے رسالے اور مواعظ، ان میں جتنا مضمون حب الہی کا ہے، حب اللہ کا، حب رسول کا ہے، اتنا کسی کے یہاں نہیں ملتا ہے. میں تو اس کو شوق سے پڑھتا ہوں، اور اس لیے بہت کرامت ہوا کرتی. تو عملی زندگی شیخ کی تھی، دنیا سے بالکل جسے کوئی مطلب نہ ہو، اور اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا دینی کاموں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے اس میں، خاص طور سے کہ کسی بلندی کو پانا، مقبولیت کو پانا، کوئی بڑا کام کرنا، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ فلاں خاندان کے ہوں، فلاں علاقے کے ہوں. اللہ کی عطا، اللہ کا فضل کہیں رکا ہوا نہیں ہے. آج بھی جو لوگ محنت کرتے ہیں علم کے راستے میں اور عمل کی راہوں پہ چلتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ ان کو بڑے سے بڑا مقام عطا کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان مسائل میں کوئی اپنی رائے قائم کرنا وہ کوئی معمولی کام نہیں. کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کے تحقیقات سے، آرا سے، مولانا روشن داشن کاظمی نے لکھا ہے کہیں کہ 700 جگہ پر 700 مقامات جن کو میرے ہوں گے انہوں نے ابن حجر پر کوئی استدراک کیا ہے، ان کے رائے سے اختلاف کیا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اگر ایک آدمی 10 چیزیں 10 گویا استدراک کر لے ابن حجر پر یا کسی بڑے محقق پر، تو بڑے سے بڑا بن جاتا ہے اگر اس کو چاہے. لیکن حضرت اس کو چھپائے رکھا. ایک صاحب نے چاہا کہ حضرت ہم کو وہ دے دیں، ہم اس کی روشنی میں ایک چیز لکھ لیں. کیا نہیں، تم اس کو جو ہے پھیلاؤ گے، اور ابن حجر کا جو مقام میرے دل میں ہے، جو ان کی عزت ہے، ان کا جو احسان ہے، اس کے ساتھ بے زیادتی ہوگی. اس لیے میں یہ چیز آپ کے حوالے نہیں کرتا ہوں. بہرحال بات شاید لمبی ہو گئی، اور میرے عزیز ہیں علی وسیع صاحب نے بڑے احترام کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ وقت کم لیا جائے. انشاءاللہ یہ مقالے جو تیار ہوئے اس بہانے یہ چھپیں گے، اور آپ اس کے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا حنیف صاحب عبدالقاتم کا کہ انہوں نے اس شرکت کے لیے اصرار فرمایا اور حکم دیا.
مولانا خالد شیف اللہ صاحب، میں مولانا عبد اللہ صاحب، یہ تینوں حضرات دلی میں تھے. 3-4 روز کی میٹنگ ہم لوگوں کی تھی. ان کی محبت اصرار کی وجہ سے ہم لوگ ایک دن ہم نے فارغ کیا، یہاں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور شیخ کے علوم کو، ان کی صفات کو زندہ کرنے اور نوجوانوں تک پہنچانے کے ذریعے بنائے. جزاکم اللہ خیر. حضرات، اس کے بعد ہم ایک نوجوان عالم دین جو مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، جن کی خطابت کے چرچے پورے ملک میں ہیں، میں ان سے جناب مولانا عمرین محفوظ رحمانی ہمارے معزز مہمان ہیں، میں ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خاص طور سے خطابت کے میدان کا ایک بہتا ہوا دھارا ہیں، جدھر بہہ جائیں انہیں روکنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے سابق پیشگی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں اپنی گفتگو پوری فرمائیں. کسی بھی حصے کا ایک حصہ صرف پیش فرما دیں، ہمارے لیے بہت عنایت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. حضرت صدر عالی قدر، اساتین علم و فضل اور آپ تمام مندوبین کرام، ہم سب کے لیے یہ بات سعادت اور مسرت کی ہے کہ ہم سب عظیم محدث، نابغہ روزگار شخصیت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اس سیمینار میں شریک ہیں. یہاں اختصار کی بات بار بار کہی جا رہی ہے، اور اختصار کا معاملہ ایسا ہے کہ جب احسن القصص کو واقعہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو سمیٹنے والے نے سمیٹا تو کہا پدر بود پسر داشت گم کر باز یافت. مجھے بھی آج اسی پر عمل کرنا چاہیے قبل اس کے کہ کوئی محبت نامہ یہاں موصول ہو. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر میں نے بھی ایک حقیر سا مضمون لکھا ہے، لیکن یہاں اسے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے. 2-3 باتیں میں مضمون سے پڑھ کر سنا رہا ہوں اور اسی پر اکتفا کروں گا. جو علمی کمالات کی بات یہاں ذکر کی گئی اسے میں حذف کرتے ہوئے ایک اور پہلو کی طرف نگاہوں کو مبذول کروانا چاہتا ہوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبیوں کے انسان تھے. ایک طرف جہاں ان کا علم و فضل مسلم تھا، وہیں ان کا زہد و استغنا اور ورع و تقوی بھی مثالی تھا. یہاں اس سلسلے کے صرف 2 واقعات عرض کیے جاتے ہیں. ان کے شاگرد مولانا یعقوب دہلوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت شیخ حجاز تشریف لاتے تو بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے استفادہ کرتے. ایک مرتبہ کے سفر حجاز میں حضرت شیخ کے حجازی تلامذہ نے اتنے ہدایہ پیش کیے کہ ریال سے 2 بڑی تھیلیاں بھر گئیں. جب مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو حضرت شیخ نے وہ ساری رقم مدینہ منورہ کے غرباء و فقراء پر تقسیم فرما دی. اپنی ضرورت کے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھا. یہاں تک کہ واپسی کے وقت ایئرپورٹ پر مجھ سے فرمایا کہ مجھے 100 ریال اس شرط پر قرض دے دو کہ مجھ سے واپس لے لو گے. اسی طرح آج کی اس بزم کے روح رواں مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی کی بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 25,000 روپے پیش کیے، جو حضرت نے اپنے یہاں آنے والے مہمانوں کی ضیافت پر خرچ کر دیے. کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ جو رقم میں نے آپ کو دی تھی وہ زکوٰۃ کی رقم تھی. اتنا سننا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے. فرمایا کہ آپ کو دیتے وقت صراحت کر دینی تھی، وہ رقم تو ہم نے مہمانوں پر خرچ کر دی.
اس کے بعد مختلف اوقات میں تقریباً 2.5 لاکھ روپے خود میرے ہاتھ سے مدرسے میں دلوائے اور 3.5 لاکھ دوسرے ذرائع سے۔ اس کے بعد بھی فرماتے تھے کہ زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو گئی، مجھے اب تک اطمینان نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نمایاں صفت ان کی محدثانہ شان اور اتباع سنت کا جذبہ ہے۔ وہ خود بھی سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے، شاگردوں اور مریدوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے، اور کسی میں خلاف سنت عمل دیکھتے تو اسے ٹوکتے تھے، اور خود سنتوں کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ کبھی سنت کے خلاف نہ کھاتے، نہ پیتے، نہ سوتے، نہ جاگتے، یہاں تک کہ چپل یا موزہ پہنانے یا نکالنے میں خادم سے چوک ہو جاتی تو بہت ڈانٹتے تھے، فرماتے کہ اتنا بھی نہیں سیکھا۔ حدیث شریف سے اشتغال اور جذبہ اتباع سنت کی برکت سے انہیں بارگاہ رسالت میں بڑا اونچا مقام حاصل ہوا۔ خود حضرت شیخ کا بیان ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا تو مسجد نبوی ہی میں ٹھہر گیا، صلاۃ و سلام پیش کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا گنہگار کس طرح روضہ اطہر پر حاضر ہو، اور یہ کہ میرے جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، یونس، یہاں تو بڑے بڑے گنہگار آتے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد میری ہمت بندھی اور روضہ اطہر پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا، ورنہ اس سے پہلے مسجد نبوی ہی سے درود پڑھ دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت شیخ کے بارے میں شیخ صفوان مکی کا خواب مشہور ہوا کہ انہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر حدیث شریف میں ایسی مہارت رکھنے والا شخص کون ہے جسے امیر المومنین فی الحدیث کہا جا سکے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس مظاہر میں۔ اس خواب کے بعد شیخ صفوان مکی نے حضرت شیخ سے تلمس کا شرف حاصل کیا۔ آخری اقتباس میں پڑھتا ہوں۔ مشہور ادیب مختار مسعود نے اپنی کتاب آواز دوست میں لکھا ہے، اچھے اور باکمال انسان زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں۔ یہ جملہ ہے تو تلخ، مگر زمانہ اور زندگی کی سچائی اور دور قحط الرجال کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ محدثین کی سیرت و سوانح پڑھیے، ذوق علم، شوق مطالعہ، اخذ حدیث کے لیے پرمشقت اسفار کے کیسے کیسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ پھر ان کے طاعت و عبادت کے اہتمام، حدیث شریف کی نشر و اشاعت میں ادب و احترام کے التزام، احتیاط، انابت، تواضع اور فنائیت کے سینکڑوں قصے، تذکرہ و تراجم کی کتابوں کی زینت ہیں، جنہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں۔ کیسے پاک طینت تھے یہ لوگ، کیسی صاف باطن تھی یہ ہستیاں، بیش قیمت بھی، گرا مایہ بھی۔ یہ واقعات تو کتابوں میں ہیں اور قصے اوراق تاریخ کی زینت، مگر قسم کھا کر کہوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ قدیم علماء حدیث کی صفات اور کمالات کی بڑی واضح جھلک حضرت شیخ قدس اللہ سرہ میں تھی۔ یہ بزم حضرت شیخ کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ حضرت کے شاگرد اور مرید بڑی تعداد میں جمع ہیں، حال دل سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور رلا رہے ہیں۔ مبارکباد جامعہ قاسمیہ اور ارباب جامعہ کو، جن کی کوشش و کاوش سے یہ بزم برپا ہوئی ہے۔ خاص طریقے پر لائق تہنیت ہیں مولانا محمد حنیف لوہاروی زیدہ مجدہم، جو کل تک حضرت شیخ کے شاگرد و خلیفہ کی حیثیت سے معروف تھے اور آج ان کے علوم و معارف کے ناشر اور امین ہیں۔ مولانا موصوف کل تک حضرت شیخ کی محبت و شفقت کی چھاؤں میں تھے، اور اب زندگی کی تپتی ہوئی دھوپ میں، جہاں دور دور تک ایسا کوئی شجر سایہ دار نہیں ہے جیسے کہ حضرت شیخ تھے، چھپ گئے ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے۔ اللہ تعالی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلی علیین میں جگہ دے اور ان کے مراتب بلند فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات، اس پرمغز گفتگو کے بعد ایک اور نوجوان عالم دین صاحب قلم جناب مولانا فیصل احمد بھٹکلی، جن کا بہت روشن مستقبل اس کی بزرگوں نے بشارت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری متعدد کتابیں ان کی بہت عالمانہ شائع ہو چکی ہیں،
میں نہایت ادب سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا فیصل بھٹکلی تشریف لائیں اور 2-3 منٹ میں اپنے مقالے کے بارے میں صرف چند تاثرات کا اظہار فرمائیں. جناب مولانا فیصل بھٹکلی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد. ہم نے جس مقالے کا انتخاب کیا، جو مقالہ لکھا، جو عنوان ہے شیخ کے پسندیدہ محدثین، شیخ پر ان کے اثرات اور ان کے بارے میں شیخ کے تاثرات. یہ ایک طویل مقالہ ہے، 11 صفحات پر مشتمل ہے اور تقریباً اس کا 90% مواد جو ہے خود براہ راست شیخ کی زبان سے سنا ہوا ہے. اور ہمارا اندازہ ہے کہ شیخ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی کرتے تھے اور عام مجلسوں میں کرتے بھی نہیں تھے. جاننے والے جانتے ہیں کہ شیخ کے اللہ کے فضل سے اللہ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت ہی خصوصی شفقتیں تھیں اور بہت ہی بے تکلفی کے ساتھ ہماری باتیں ہوتی تھی شیخ سے. ہم سوالات کرتے تھے، شیخ جواب دیتے تھے، کبھی شیخ خود پوچھتے تھے کسی بارے میں. تو اس طرح ہم نے یہ مضمون جو لکھا ہے اس میں صرف مضمون کا تعارف کر کے ہم چلے جائیں گے یہاں سے تاکہ جو اہل علم ہیں ان کی مقالات سے آپ محظوظ ہوں. اس میں ہم نے شروع میں ہندوستان میں علم حدیث کے سلسلے میں مختصر لکھا ہے، پھر خاص طور پر گجرات کی جو اہمیت تھی سن 9ویں اور 10ویں صدی ہجری میں اس کا مختصر تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے لکھا ہے کہ شیخ کی باتوں کی روشنی میں گہرائی سے جائزہ لیں تو ان محدثین کو جنہوں نے شیخ کی زندگی پر اثر ڈالا یا جن سے شیخ متاثر تھے اور ان سے خطبہ کیا یا جنہوں نے شیخ کی محدثانہ شخصیت کی تشکیل میں حصہ لیا، ان کو 3 زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے زمرے میں ابتدائی دور کے محدثین ہیں جن کی باتیں بعد میں آنے والوں کے لیے بنیاد ہیں. ان حضرات میں جن سے خاصے شیخ متاثر تھے وہ یہ حضرات ہیں: امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن خزیمہ، امام ابو عوانہ، امام ابن حبان، امام دارقطنی، امام خطابی. دوسرے زمرے میں وہ محدثین ہیں جو 5ویں صدی اور اس کے بعد کے ہیں اور ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن کا تعلق شرح حدیث اور فقہ حدیث سے ہے. تاہم ان میں کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے علوم حدیث اور رجال میں ناقابل فراموش کام کیا ہے. ان حضرات میں جن کا شیخ اکثر ذکر کرتے تھے اور جن سے اپنے تاثر کا اظہار کرتے تھے وہ یہ ہیں: امام حاکم، ابن بطال، ابن حزم ظاہری، بیہقی، خطیب بغدادی، ابن عبد البر، قاضی عیاض، ابن عساکر، ابن جوزی، شیخ الدین ابن عبد السلام، امام نووی اور ابن ابی جمرہ. تیسرے زمرے میں وہ حضرات محدثین ہیں جن کو شیخ اپنا اصل استاد اور شیخ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے ان سے سیکھا ہے. وہ یہ حضرات ہیں: شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ذہبی، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، حافظ ابن رجب، حافظ ابن عبد الہادی اور امام دیلعی، اور آخر میں اور سب سے بڑھ کر حافظ ابن حجر العسقلانی. فرماتے تھے کہ مجھے پڑھانے کو مشکات مل گئی تو اس کی تحریر کا شوق پیدا ہوا اور وہاں سے میں نے اوڑھ لیا اور پھر میں نے ان محدثین کی دامن میں پناہ لی. تو اس طرح ہم نے ان محدثین کا جن کا بھی ہم نام یہاں لیا ہے ان کا ہم نے تذکرہ کیا، مختصر ان کا تعارف اور شیخ نے ان کے بارے میں اپنے کس تاثر کا اظہار کیا مختلف مجالس میں، ان کا ہم نے ذکر کیا ہے. اور آخر میں ایک چیز جن سے شاید کچھ لوگوں کو اس سے اپنی زندگی میں فائدہ ہو، علمی زندگی میں، شیخ فرماتے تھے کہ اس فن کی تحصیل میں میں نے جو آخر میں جو ہم نے لکھا آخری زمرے میں، ان میں اصل وہی لوگ ہیں جن سے شیخ نے خاص طور پر ایک فن حاصل کیا. ان میں علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں خاص طور پر منہاج السنہ کا تذکرہ کرتے تھے، حافظ ابن کثیر کی تفسیر اور تاریخ کا ذکر کرتے تھے اور امام ذہبی کی میزان الاعتدال کا خاص طور پر تذکرہ کرتے تھے اور امام ابن قیم کی زاد المعاد کا اور ابن عبد الہادی کی الصارم المنکی کا اور حافظ دیلعی کی نصب الرایا کا اور حافظ ابن حجر کی فتح الباری تو ہے ہی، ہر شخص جانتا ہے جس نے ان کی 1-2 صحبتیں بھی اٹھائی ہو. لیکن حافظ ابن حجر کی فتح الباری کے علاوہ بلکہ حافظ کے بارے میں جو ارشاد کر جو باتیں اونچے بلند الفاظ میں فرمائی ہیں اس پر مستقل کئی صفحات میں مضمون لکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ الدرایا بتخریج احادیث ہدایہ کا خصوصی ذکر کرتے فرمایا کرتے تھے یہ کتاب فن سے مناسبت پیدا کرنے میں بہت مؤثر ہے. اسی طرح تلقص الحبیر کے بھی بڑے مداح تھے. ایک مختصر جائزہ ہے شیخ کا. چونکہ یہاں بہت سے محدث حدیث سے تعلق رکھنے والے شیخ کے شاگرد اور بالخصوص گجرات کے اہل علم کا مجمع ہے، ایک بات جو بہت پہلے سے ہمیں کھٹکتی تھی اور آج بھی وہ کھٹک موجود ہے، کیونکہ یہ موقع بھی شاید میسر نہ ہے، جلدی موقع نہ ملے. ایک سوال ہم آپ حضرات سے کرنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہم نے مقالے کی تمہید میں بھی لکھی ہے
کہ گجرات سب سے بڑا مرکز تھا حدیث کا 10ویں اور 9ویں اور 10ویں صدی میں. جو بڑے بڑے محدثین یہاں آئے، حافظ ابن حجر کے شاگرد بھی یہاں آئے ہیں، خاص طور پر سخاوی کے شاگرد، شیخ الاسلام زکریا انصاری کے شاگرد، ابن حجر ہیثمی کے شاگرد بڑی تعداد میں یہاں آئے اور دور دور سے لوگ یہاں آتے تھے، ان سے حدیثیں پڑھتے تھے. لیکن کیا کہیں ہماری قسمت، ہندوستان والوں کی قسمت، کہ ان کا تلمذ کا سلسلہ بھی یہاں باقی نہیں رہ سکا. اور ابھی ہم نہیں جوڑ سکتے ان سے کڑیاں کہ ابن حجر کے جو سخاوی کے جو شاگرد یہاں آئے وہ کس طرح ان کا سلسلہ اس وقت ہندوستان میں باقی ہے. کوئی چیز باقی نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. لیکن امید ہے کہ اگر گجرات والے ذرا توجہ کریں اور خاص طور پر احمد آباد اور سورت اور ان علاقوں میں توجہ دیں تو شاید پرانے، بلکہ یہاں تک شیخ خیر الدین صورتی جن کے بارے میں آئے کہ 50 سال تک انہوں نے حدیث کا درس دیا ہے، ان سے بھی روایت کا سلسلہ ہندوستان میں باقی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ہے تو شیخ مرتضی زبیری کے واسطے سے یہاں پہنچتا ہے، جبکہ ان کے بعد ان کے خاندان میں 100 سال یا اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا تھا. ہم نے یہاں کے بہت سے عالم سے کہا کہ اس کے آپ کڑیاں جوڑیے، لیکن ابھی تک تو کوئی ہم کو دے نہیں سکا ہے بات. اس لیے ہم گزارش کریں گے بہت ادب کے ساتھ گجرات کے ہمارے علماء کرام سے، خاص طور پر جو حدیث کا تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، کہ ہماری علمی چیزوں کا ہم زندہ کریں. یہ تو آپ کے گجرات کے لیے تو فخر ہے ہی، پورے ہندوستان والے پوری دنیا والے سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور شیخ کی زندگی کے پہلوؤں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے اور خاص طور پر اس کے جو کنوینر ذمہ دار مولانا محمد حنیف صاحب، ہم لوگ جب آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے شیخ کی شخصیت اور ایک دن کا پروگرام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور جب مجمع دیکھا اور مقالات کی تعداد دیکھی تو 3 دن میں چلانا کافی ہے. کئی جو مسلسل چلیں تب بھی شاید شیخ کے کچھ پہلو معمولی اس طرح سے سامنے آ جائیں. بہرحال یہ ایک پہل ہے، ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ باقی رکھے اور سب متفق ہونے کا موقع عطا فرمائے. حضرات، اس کے بعد ایک اور صاحب علم و فضل، ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا عبید اللہ صدیق دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرمائے. میں ان سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ وقت کی رعایت فرماتے ہوئے تشریف لائیں اور اپنے مقالات کے کچھ اجزاء، منتخب اجزاء ہمارے سامنے پیش فرمائیں. ان کے مقالے کا عنوان خود ایسا زبردست ہے کہ اسے سمیٹنا بہت آسان نہیں ہے. میں نہایت ادب سے درخواست کروں گا کہ خیال فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. 2-2.5 صفحے کی تحریر ہے جو اس پس منظر میں لکھی گئی ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے پر عرب ممالک میں سوشل میڈیا پر اہل تعلق نے، تلامذہ نے جو رنج و صدمے کا اظہار کیا تھا، تو اس پر ایک صاحب نے اپنے اس تاثر کا اظہار کیا کہ مولانا یونس یا شیخ یونس غالی صوفی متعصب حنفی تھے، اہل حق اور سلف میں نہیں تھے، ان پر اتنے رنج و صدمے کی کوئی بات نہیں. اس کے جواب میں عرب علماء حضرت کے جو قریبی تھے انہوں نے بر وقت تحریر لکھی، مختصر سی ایک رسالہ بھی، اس کی اشاعت ہوئی تھی. اس کے بعد اور بھی چیزیں شائع ہوئی جس میں ان حضرات نے یہ بات لکھی کہ حضرت تو ظاہر ہے کہ عقیدے میں اہل سنت والجماعت، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت کا جو عقیدہ تھا وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا تھا. اور ان لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے ان کی تحریر میں کہ گویا عقیدے میں حضرت پورے طور پر ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی جو آراء ہے اور وہ رجحان رکھتے تھے، اسی کو سامنے رکھ کر یہ بات لکھی گئی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت شیخ ان کے بہت قائل تھے. لیکن حضرت کی جو چیز ہمارے سامنے تحریر میں ضبط میں آ گئی ہے، یعنی کتاب التوحید بخاری کے درس کا آخری حصہ، اس کے مطالعے سے اور دیکھنے سے یہ بات بالکل نہیں سمجھ میں آتی، بلکہ تردید ہوتی ہے کہ حضرت ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے جتنے بھی متاثر ہوں اور تعلق کا اظہار کریں، لیکن عقائد کے باب میں، صفات کے باب میں منوان ان کا مسلک نہیں تھا. ایک اہم بات تو یہ ہے کہ شیخ ابن تیمیہ کے ہاں ماتریدی یا شریعہ ان کا شمار بھی فرق ضالہ میں ہے، اور جس کی بات گشت ہم سعودیہ وغیرہ میں سنتے رہے ہیں اور ابھی تک باقی ہے. حضرت کے ہاں ایسا نہیں. حضرت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے کہیں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ ان کا نقطہ نظر یہ، بلکہ شیخ نے ابن تیمیہ کی بعض آراء کا ذکر کیا ہے اور اس میں کچھ انہوں نے تبصرہ بھی کیا. حوادث کی ابتدا اور انتہا کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے
ایک نظریہ ذکر کیا ہے کہ نہ ابتدا ہے نہ انتہا. اس کو ابن ابی لیث نے علم حدیث کی طرف منسوب کیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تنبیہ کرنے والے علامہ ابن تیمیہ ہیں. اس کے بعد کچھ وضاحت کے بعد فرماتے ہیں مگر علامہ ابن تیمیہ کی اس بات سے دل کو تسلی نہیں ہوتی. ظاہر نصوص سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب مخلوق حادث ہیں، مگر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق عالم شہود سے. استواء کے مسئلے میں حضرت نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ابن تیمیہ کا کلام استواء علی العرش کے مسئلے میں ایہام ضرور پیدا کرتا ہے. وہ جہاں پر نزول کا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور استواء کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو نفات صفات کی تردید میں اتنے زور میں آ جاتے ہیں کہ ان کا قلم اس طرح چل پڑتا ہے جس سے تسلیم کا شبہ ضرور پیدا ہونے لگتا ہے، مگر وہ خود جگہ جگہ تسلیم کا انکار کرتے ہیں اور جیسے وہ تعطیل کا انکار کرتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ تسلیم سے بھی اجتناب کیا. ایک موقع پر فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ اصل میں اس بات کے قائل ہیں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ حوادث چل رہے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے، لہذا اپنی ان صفات کا ہمیشہ سے اظہار کرتا چلا آ رہا ہے. یہی حوادث لا اول لہا کا مطلب ہے. یہ مسئلہ علامہ ابن تیمیہ کا بڑا عجیب و غریب اور شدید ہے، اس لیے کہ اس کو تسلیم کرنے میں حوادث و مخلوقات کو قدیم ماننا پڑتا ہے، پھر ابن تیمیہ کی طرف سے تقدم نوعی کی توجیہ و تعویل کرنی پڑتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا مناسب نہیں. خود حضرت کا اپنا جو صفات وغیرہ کے حق میں نظریات حضرت بار بار فرماتے ہم جیسے اندھوں کو تو کتاب و سنت کی باتیں کافی ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ حق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور جو ہماری عقل اس کے خلاف کہے تو ہماری عقل کی غلط ہے. ایک موقع پر ید اللہ کی بابت فرماتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے میں اس مسئلے میں سلف صالحین کا ہم خیال ہوں. میرا خیال صفات کے بارے میں یہی ہے کہ جو صفات قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں اور جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں وہاں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، آگے اس کی تعویل و توجیہ کچھ بھی نہ کرنی چاہیے. نہ تشبیہ سے کام لیا جائے نہ تعطیل سے. تشبیہ مجسمہ کا قاعدہ ہے اور تعطیل نفات کا قاعدہ ہے، دونوں کے قاعدے سے احتراج کرنا چاہیے. نزول باری استواء وغیرہ کے مسئلے میں فرمایا باقی بھائی بہت زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. نزول کرتا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر کیفیت نزول کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. اللہ مستوی علی العرش ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے ہم اس کو نہیں جانتے. جب اللہ کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں تو اس کی صفات علو و نزول وغیرہ سے حقیقی واقفیت کسی کو کیسے ہو سکتی ہے. یہاں تو وہی کہنا چاہیے جو سلف صالحین سے منقول ہے، امیر روحا کما جاءت النصوص. نصوص جیسی آئیں. ایک موقع پر فرمایا مسئلہ استواء اور مسئلہ عروج ملائکہ الی اللہ یہ سب مسائل صفات و متشابہات کے قبیل کے ہیں. اصلاً یہی معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین کے مسلک کو اختیار کیا جائے، یعنی تسلیم و تفویض سے کام لیا جائے، اور خلف تعویل کے قائل ہیں، مگر میں خلف کے مسلک کو پسند نہیں کرتا ہوں. جیسے دیگر نصوص میں اللہ کی صفات ذاتیہ سمیہ وارد ہوئی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں اور تشبیہ و تقسیم سے احتیاط کرتے ہیں اور تکیف و تعطیل سے بچتے ہیں. ایسے ہی کلام کے مسئلے میں اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے ارادے و قدرت سے ہوتا ہے اور صوت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی صوت انسانوں کی طرح اور جاندار حیوانوں کی طرح نہیں کہ اس کے ظہور کے واسطے حنجرہ اور تموج ہوا کی ضرورت ہو. جیسے اس کی ذات بے مثل ہے، صفات کے اعتبار سے بے مثل ہے، ممکن ہے کہ اس کی صوت کا ظہور بغیر ان سب چیزوں کے ہو. حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس میں انسان کو زیادہ غلو نہ کرنا چاہیے. بس جتنا قرآن حدیث میں وارد ہوا ہے اس پر ایمان لے آئے، آگے سکوت کرے. اللہ تعالیٰ شانہ کلام فرماتے ہیں، کلام اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے. تھوڑی سی چیزیں اس موضوع کی مناسبت سے جمع کر دی گئیں. وآخر دعوانا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے اختصار کی واقعی بہت شاندار مثال قائم کی ہے. بہت ہی عالمانہ فاضلانہ مقالہ پڑھا اور مختصر وقت میں ظاہر سیمینار کی مناسبت سے آئندہ مقالہ نگاروں سے بھی ہم لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ وقت کا لحاظ رکھیں. ایک بار میں چند نام پیش کرنا چاہ رہا ہوں جن کو اس سیمینار میں خاص طور سے اس نشست میں جن کا نام لکھا گیا ہے، تاکہ کم از کم یہ اندازہ رہے کہ یہ لوگ اس میں شامل تھے. جتنے ہو سکیں گے ان کو پڑھوایا جائے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے. مولانا احمد ریاض مظاہری قاسمی، مفتی زید مظاہری ندوی، مولانا حضرت مولانا سید محمد شاہی سہارنپوری، مولانا محمد طاہر صورتی، مولانا محمد سلمان قاسمی پالنپوری، مولانا عمر عابدین، مولانا حسین احمد قاسمی، مفتی قاری محمد انیس صاحب، حضرت مولانا محمد اختر ریڑھی تاجپورہ،
مولانا محمد شعیب صورتی، مولانا روح الامین ابن داؤد، مولانا ناصر الدین مظاہری، مولانا عبد القادر پٹنی گجراتی، مفتی محمد طلحہ بادر گڑھی، مولانا محمد عمران فتح گڑھی، مولانا محمد صادق مظاہری، مولانا محمد واصف مظاہری، مولانا عباس ابن یوسف سعادتی، مولانا محمد طارق صاحب، مولانا ریاض ندوی سہارنپوری، حکیم سید افضل حسین قاسمی، مولانا عبدالرب عبدالوہاب واپی، مفتی محمد عمران مظاہری، مولانا شاکر فروخ ندوی، مولانا محمد آصف صاحب چھٹمل پور. یہ فہرست ہے جو ابھی باقی ہے. ان میں سے میں سر دست گجرات اس پورے خطے کی ترجمانی کے لیے بھی اور اس مناسبت سے بھی کہ وہ ہمارے اس پورے علاقے کے میزبان ہیں، دارالعلوم ماٹلی والا کے ذمہ دار استاد اور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد اقبال ٹنکاروی صاحب سے بہت اچھا. یہ بھی بہت خوبصورت پہل ہے ان پروگراموں کی کہ بعض حضرات اپنی طرف سے ایثار فرما دے، تھوڑا وقت بچ جائے گا. حضرت مولانا اقبال صاحب ایثار فرما رہے ہیں کہ میرا وقت کسی اور کو دے دیا جائے. جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کی ترجمانی کے لیے میں حضرت مولانا ناصر الدین مظاہری جو ماہنامہ آئینہ مظاہر کے مدیر ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ پہلے سے ہی مختصر لکھ کے لائے ہیں، اس کو بھی ذرا مختصر کر کے پیش فرما دیں. مولانا ناصر الدین مظاہری، مظاہر العلوم سہارنپور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا عنوان ہے شیخ لطیف مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ شان. اس مقالے میں ریحانۃ الہند شیخ لطیف مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد یونس جمن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ان جلیل القدر اساتذہ کرام کی حیات گرامی کے اہم گوشوں پر اجمالی روشنی ڈالی گئی ہے جنہوں نے حضرت شیخ کو قطرے سے گوہر اور ذرے سے آفتاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. حضرات، مجھے تو پہلے سے تجربہ اس بات کا، اس لیے میں نے اپنے 71 صفحے کے مضمون کو 35 صفحے میں مختصر کرنے کی کوشش کی تھی اور یہاں آنے سے پہلے مجھے پتہ چل گیا کہ 5 منٹ ملیں گے، اس لیے میں نے صرف 2 صفحوں میں جو ہے اپنے مضمون کو مختصر کر دیا ہے. لیکن اب شاید 2 صفحے کا مضمون پڑھنا بھی شاید مشکل ہوگا، لیکن نام تو ضرور پڑھوں گا. ہمارے حضرت شیخ لطیف رحمۃ اللہ علیہ کے جن اساتذہ کرام کا نام مجھے معلوم ہوا ہے ان میں سر فہرست حضرت مولانا نور محمد صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام پڑھی ہے. ان کے بعد حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب فیض آبادی، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب فیض آبادی، حضرت مولانا سید وقار علی صاحب بجنوری، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ جراڑوی، حضرت مولانا امیر احمد کاندھلوی، حضرت مولانا منظور احمد خان سہارنپوری، حضرت مولانا محمد اسد اللہ رامپوری اور قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات ہیں، ان کی تفصیلات ہیں اور اس تفصیل میں شاید آپ حضرات کو گاہے گاہے دیگر حضرات کے بارے میں معلومات ہوتی رہیں، لیکن یہاں پر میں حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور کروں گا، جن کا نام نامی حضرت مولانا راشد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالے میں بھی لیا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو حقیقت میں حضرت شیخ لطیف رحمۃ اللہ علیہ کو اس میدان میں لانے والی ہے اور انگلی پکڑ کر چلانے والی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی جیسے مولانا نے فرمایا تھا کہ قدم قدم پر بلکہ ہر مجلس میں جو ہے مولانا کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے. مولانا ضیاء الحق صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے ہی فاضل ہیں، مولانا نور محمد صاحب بھی فاضل ہیں مظاہر العلوم کے، اور شاید حضرت کے تمام اساتذہ کرام مظاہر العلوم سے ہی فاضل ہیں. مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً اتنا کچھ کہا ہے کہ یہ مضمون بھی تقریباً 7 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو سمیٹنا شاید مشکل ہوگا میرے لیے، لیکن ایک دو اقتباس میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت شیخ لطیف رحمۃ اللہ علیہ احسان کا بدلہ احسان اس پر ہمیشہ کاربند رہے ہیں. حضرت مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقل صدقہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ ابھی ایک عالم نے فرمایا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام کے لیے بھی صدقہ کیا کرو، اور خاص طور پر حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بھی لیا تھا. تو حضرت مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ کیا کرتے تھے. کبھی کبھی ان کے لیے بکری بھی مدرسے میں جو ہے صدقہ فرمایا کرتے تھے. ہمیں معلوم ہے حضرت مولانا برہی رحمۃ اللہ علیہ کے رہنے والے تھے، جو فیض آباد میں ایک گاؤں ہے، اور وہاں پر حضرت مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بوسیدہ خستہ مکان تھا. حضرت شیخ لطیف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکان کو باقاعدہ حضرت کی شان شان بنوایا اپنے صرفے سے. اور حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب ان کے دوست ہوا کرتے تھے، یہیں گجرات کے رہنے والے تھے.
ان سے فرمایا ایک واقعے میں کہ ایک زمین کا مسئلہ تھا جس میں حضرت کا زمین والوں سے کچھ نزاع تھا، حضرت کا انتقال ہو گیا، تو حضرت نے مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ دیکھو ممکن ہے کہ حضرت غلطی پر ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت صحیح ہوں. اب بہرحال جب حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، زمین کا مسئلہ ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر کے پوری قیمت ادا کر دیں تاکہ حضرت کے سر سے یہ بوجھ ہی ہٹ جائے. چنانچہ ان دونوں حضرات نے وہ قیمت ادا کی تھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، مکان کے سامنے ایک کھمبا تھا، بجلی کا کھمبا میونسپلٹی والوں نے لگا دیا. وہ کھمبا نہیں ہٹ رہا تھا تو انہوں نے حضرت شیخ محمد یونس صاحب کو اطلاع بھجوائی کہ یہ کھمبا ہٹواؤ. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جذبے میں فرمایا کہ وہ کھمبا ہٹے گا، ضرور ہٹے گا. چنانچہ وہ کھمبا ہٹوایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. اتنا پیار کرتے تھے حضرت مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ. جب 13 سال سے پہلے کی بات ہے، چاہے 11 یا 13 سال کے درمیان کی، ان کے مثانے میں پتھری ہو گئی تھی اور پتھری کے علاج کے لیے، آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے. وہ حضرت مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے علاج کرایا تھا. وہ بھی بہت تنگ رہتے تھے. حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا نے بتلا دیا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پریشان حالی کے عالم میں بھی مولانا کا آپریشن کرایا. 100 گرام کی ایک پتھری نکلی تھی جو ان کے گھر میں بھی 15-20 سال تک موجود رہی. میں ان کے گھر بھی گیا ہوں کسی مقالے کی تیاری کے سلسلے میں. بہرحال میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بعد والوں کے لیے کچھ وقت لے کر کے ان کے لیے کبیرگی کا باعث بنوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقالے کو قبول فرمائے جو 71 صفحے کا تھا، پھر 35 صفحے کا ہوا، اب 2 صفحے کا تھا اور اس میں سے میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی یہ مولانا ناصر الدین مظاہری صاحب علماء مظاہر پر تقریباً پچھلے 12-13 سالوں سے مسلسل لکھ رہے ہیں. انہوں نے خود مجھے ایک دن بتایا تھا کہ تقریباً 3,500 صفحات کے برابر علماء ان شخصیتوں پر وہ لکھ چکے ہیں. خاص موضوع ہے، انشاءاللہ چیزیں چھپتی رہیں گے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ ایک اچھی پہل سامنے آئی ہے. دارالعلوم چھاپی گجرات کے 3 علماء کرام نے، مولانا محمد عمران صاحب فتح گڑھی، مولانا طلحہ صاحب بادر گڑھی، مولانا محمد عمران مظاہری، ان تینوں حضرات نے فرمایا ہے کہ ہم بیرونی گجرات کے لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے وقت کا اظہار فرمایا ہے. بہت اچھی روایت ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ سہولت کے ساتھ یہ پروگرام انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا. میں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. میں اس کے بعد تھوڑا ذائقہ بھی بدل جائے اور اس نسبت سے بھی کہ ہمارے ایک فاضل نے اور 2-3 اور مقالات بھی اس طرح کے ہیں. ایک ندوی فاضل نے عربی زبان میں شیخ کی شخصیت پر ایک مقالہ لکھا ہے، جناب مولانا شاکر فروخ ندوی. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اگرچہ مقالہ عربی زبان میں ہے اور اس نشست میں پہلا عربی کا باقاعدہ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن وقت کی تنگی بہرحال ہے. میں گزارش کروں گا 2-3 منٹ میں صرف ایک حصہ مختصر سا وہ پیش فرما دیں تاکہ سہولت کے ساتھ یہ مجلس آگے بڑھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. رئيس هذه الندوة العلمية ورئيس الحفل والسادة الحضور، قد أعددت مقالي حول عنوان الشيخ العلامة محمد يونس الجونفري من العلماء الزهاد في هذا القرن، ولا يمكن إتمام هذا البحث في هذه العجالة، ولكني أحاول أن أبرز عدة نقاط من هذا البحث خلال هذه المدة القصيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وقبل كل شيء نشكر الله تبارك وتعالى على عقد هذه الندوة العلمية حول أحد من أوليائه، ونهنئ بهذه المناسبة فضيلة الشيخ محمد حنيف لهاروي تلميذ الشيخ الخاص وجميع المسؤولين بعقد هذه الندوة العلمية، وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويسدد خطانا ويهدينا إلى سواء السبيل. أيها الأفاضل، نجتمع اليوم هنا لنتذكر الرجل المنعم عليه الصالح البر الورع التقي أمير المؤمنين في الحديث الشريف الشيخ محمد يونس الجونفري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونقدم إليه باقة من الحب والتقدير والاحترام اعترافا بجهوده وأعماله المشكورة عند الله تعالى،
ويحاول الكثير من نجوم العلم لإبراز عدة جوانب من حياته ومآثره وفضائله ونوادره وخدماته الجليلة، ولا يعد ذاك إلا نوعا من إظهار حبنا تجاه هذا الرجل الصالح، راجين من الله تعالى رحمته ورضوانه بفضل اتباع هؤلاء الصالحين وبحبنا إياهم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني به صلاحا، وكما قال الآخر: ومن أحب قوما حشر معهم محب دخيل كسبه تلك البضاعة. أيها الحاضرون، إن هذا العلم الجليل قد بلغ مبلغ الأئمة الصالحين من القرون المنصرمة بفضل إخلاصه وزهده وتوكله وتقواه وعشقه للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه للسنة النبوية على صاحبها ألف تحية في جميع أموره، فكان لا يخطو خطوة إلا متبعا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يصدق عليه قول الله تعالى بسبب خشيته منه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونظرا إلى مكانته العظيمة نتذكر قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقد يتضح ذلك من دراسة أحواله من ولادته وأسرته وثقافته، فإنه قد ولد في بيئة غير مثقفة وفي جو يبعد تماما عن الحضارة والثقافة، فلا يمكن لأحد أن يفكر أن ولدا يولد في مثل هذه البيئة وفي هذه الأسرة التي لم يكن لها قدمات طويلة ولم يولد فيها العباقرة أو المؤلفون أو العلماء المحدثون، وفي هذه القرية البسيطة البعيدة عن البذخ والترف والثقافة الحديثة وما تحمل من مضرات ومفاسد، يصبح يوما ذا شأن عظيم وإماما في الحديث النبوي الشريف وقدوة للأولياء والزاهدين في عصره. لقد فاق الشيخ رحمه الله أقرانه ومعاصريه بسبب صفاته المميزة وبسبب إتقانه العلوم والفنون الكثيرة، وامتاز عمن سبقه من العلماء والزهاد بسبب زهده وتقواه وتحقيره للمادة وبإعراضه عن الدنيا ومتاعها ورغبته عن الجاه والمال حطام الدنيا الذي يجري وراءه الطامعون والراغبون في شهوات الدنيا وملذاتها. إن الشيخ رحمه الله كان زاهدا حقا، كان يفرح بالله حينما كان يفرح الناس بالدنيا، وإذا كانوا يأنسون بأحبابهم فكان يجعل أنسه بالله تعالى. إنه كان يترك النعيم الحلال مخافة الحساب، ويترك الحرام مخافة العقاب، ويبتعد عن كل ما لا ينفعه في أخراه. كان ينظر إلى هذه الدنيا بعين الزوال، فكان لا يجمع المقتنيات الثمينة ولا يدخر الأموال الطائلة رغم إمكانياته الهائلة، بل كان لا يحب أن يبيت وعنده مال. كانت نفسه عازفة عن الدنيا كليا، وكان قلبه خاليا عن حب كل ما تملكه يده أو لا تملكه من متاع الدنيا، بل كان نصب عينيه دائما أنه لا عيش إلا عيش الآخرة. وهناك بعض القصص عن زهده وتواضعه. ونقول: كان الشيخ رحمه الله على أعلى مرتبة من القناعة والكفاف، ورغم ما لديه من إمكانيات وتلامذة يودون أن يقبل منهم الشيخ هداياهم الثمينة، فلم يكن الشيخ يستخدم من هداياهم إلا ما يسد حاجته، أما الباقي فكان ينفقها على أهل الحاجة ولا يأخذ منها شيئا لنفسه. وهناك قصص عن ذلك. وكأنه يقول على لسان الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحد والكفن. وأكتفي بذلك. وهناك بعض القصص وبعض الصفات المميزة في زهده وتقواه نتركه بسبب ضيق الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله. شکراً. حضرات مدعلوم سہارنپور کے ناظم و متولی حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں. انہوں نے بھی اپنے وقت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش نہیں فرمائیں گے. میں 2:45 بج گئے ہیں اور ظاہر ہے 1:45 اور کھانے کا اس کے بعد نظم ہے، اس کے بعد پھر 2:15 بجے نماز پڑھنی ہے. 2:45 بجے سے اگلی نشست کا اعلان ہے، اس لیے تقریباً 15 منٹ ملتے ہیں. 1 بجنے تک میں
اخیر میں مقالات کا یہ سلسلہ ختم کرتے ہوئے آج کی اس محفل کے صدر نشین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم سے نہایت ادب بہت احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. حضرت مولانا محمد حنیف لوہاروی صاحب، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، ماشاء اللہ گجرات کے علماء اور تلامذہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی ان کی خدمت فرماتے تھے، اور جیسے پروانے شمع پر گرتے ہیں جس طرح کا سلوک ان کا حضرت شیخ کے ساتھ تھا. اور ان کی وفات کے بعد بھی ماشاء اللہ یہاں کے علماء نے اس تعلق کو نبھانے کا حق ادا کیا ہے، اور جو حضرت کے افادات ہیں، ہم جیسے لوگ جو براہ راست ان سے تلمس کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، ان تک ان افادات کو پہنچانے کا انتظام بھی یہیں سے ہو رہا ہے. بالخصوص اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ایوب صورتی صاحب دامت برکاتہم، ہم سب لوگوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت کی شخصیت اتنی گوناگوں ہے، ہمہ جہت ہے، جیسا کہ صبح سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوا. ان میں سے ایک ایک پہلو کے لیے اگر ایک نشست رکھی جاتی تب بھی شاید ناکافی ہوگی. لیکن ایسے سیمیناروں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کی زندگی، اس کے کمالات، اس کے علمی جوہر کے مختلف پہلوؤں پر ڈھیر سارا مواد جمع ہو جاتا ہے. اور آج جتنے بیش قیمت مقالات یا ان کے اشارات یہاں پیش کیے گئے، اس سے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ جب حضرت مولانا حنیف صاحب اس مجموعے کو شائع کریں گے تو یہ ایک دستاویزی چیز ہوگی، اور آئندہ کوئی بڑے پیمانے پر اگر ان کا تذکرہ مرتب کرنا چاہے تو اس کو بہت آسانی سے معلومات حاصل ہو جائیں گی. پختہ اور معتبر معلومات انشاءاللہ اس کے ہاتھوں میں ہوں گی. اللہ کرے کہ جلد سے جلد یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، جو لوگ گزر جائیں ان کی خوبیوں کا، ان کے محاسن کا ذکر کرو. ذکر محاسن میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ مومن اگر اپنے کسی مومن بھائی کا خیر سے ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اس کے حق میں شہادت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو اس سرزمین میں جس کے بارے میں تم جو کلمہ خیر کہو. تو یہ انشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ جب بزرگوں کے محاسن ذکر کیے جاتے ہیں تو ہم کو خود اپنی زندگی کے لیے روشنی ملتی ہے، ایک اسوہ حاصل ہوتا ہے، ایک نمونہ حاصل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوسرے نقطۂ نظر سے اس وقت جو باتیں آئی ہیں میں اس کا خلاصہ
یا جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت حضرت کی ملاقات میں جو بہت کم رہی ہے اور حضرت کی کتابوں سے بالواسطہ استفادہ میں اور ان کے شاگردوں سے سن کر جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو حضرت کی کتابوں میں یہ دیکھنے میں آئی کہ مسائل فقہیہ میں مصادر اصلیہ سے مراجعات۔ عام طور پر ہم لوگوں کا مزاج متاخرین کی کتابوں سے مراجعات کر رہا ہے، لیکن میں نے ایک بڑے حصے کی برف گردانی کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی احناف کا نقطۂ نظر نقل کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصل سے اس کو نقل کریں، اور شاید جہاں کتاب الاصل میں وہ بات نہ مل پاتی ہو تو علامہ سرخسی کی المبسوط، بعد میں پھر دوسری کتابیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ کسی بھی فن میں آدمی واسطہ در واسطہ مراجع کے بجائے اگر اصل مراجع تک پہنچے تو اس سے بڑا علمی نفع ہوتا ہے۔ متقدمین جو چیزیں لکھتے ہیں اس میں شرائط، قیود، ساری باتیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ جب متاخرین اس کو نقل کرتے ہیں تو بعض جگہ ابہام ہوتا ہے، شرطوں کا ذکر نہیں آتا ہے، قیود کا ذکر نہیں آتا ہے، مسئلے کے مختلف شقیں ہیں تو کسی ایک شخص کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا کی زندگی سے میں سمجھتا ہوں علماء کو، بالخصوص فقہ پر کام کرنے والوں کو، اہل افتاء کو، اساتذہ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا رشتہ مراجع مصادر اصلیہ سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے ایک مسئلہ عالمگیری میں دیکھا اور دیکھا قضا فی الخلاصہ تو ہم خلاصۃ الفتاوی تک پہنچے، اور جب ہم نے خلاصۃ الفتاوی میں دیکھا اور وہاں یہ بات لکھی گئی ہو کہ مثلا ابو اللہ سمرقندی نے کہا تو ہم ان کی نوازل تک پہنچے۔ ہم اس کو پھر امام محمد کی کتاب الاصل میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو قناعت کا مزاج مجھ جیسے لوگوں میں پیدا ہو گیا کہ کہیں کسی بھی ایک کتاب میں، یہاں تک کہ بعض دفعہ ہم لوگ اس کو بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ اصحاب افتاء نے اس کو کتب معتبرہ میں مانا ہے یا نہیں مانا ہے، تو ہم اپنی تحقیق میں، افتاء میں، درس میں اس کا لحاظ رکھیں۔ یہ ایک سبق ہے جو امام حضرت مولانا کی زندگی سے اور ان کے طریقۂ تحقیق سے لینے کی چیز ہے۔ دوسرا منہج جو شروح بخاری وغیرہ جو مولانا کی ابھی آئی ہے، حالانکہ مکمل نہیں آئی ہے ابھی، جو اس میں دیکھنے کا موقع ملا، وہ کسی حدیث کا مفہوم متعین کرنے میں اور اس سے استفادہ و استنباط میں تعدد طرق اور تعدد نسخ، ان دونوں کو سامنے رکھنے کا۔ کیونکہ حدیث کے جب تمام طرق جمع ہوتے ہیں، کہیں الفاظ متفاوت ہوتا ہے تو اس سے پڑھنے والوں کو بڑا نفع ہوتا ہے، بہت سے شبہات کا ازالہ ہوتا ہے، بہت سے ابہام کی تفسیر ہوتی ہے، بہت سی دفعہ اس مسئلے کا پس منظر معلوم ہوتا ہے اس حدیث کا۔ اسی طرح اگر ایک کتاب کے مختلف نسخے سامنے ہوں تو بہت سی چیزوں کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو میں نے مولانا کی جو یادداشت شائع ہوئی ہے، میں نے اس میں دیکھا کہ اس کا بڑا اہتمام ہے، حدیث کی جو مختلف طرق ہیں ان کو جمع کرنا، اور کسی کتاب کے جو مختلف نسخے ہیں ان کو جمع کر کے ایک رائے قائم کرنا، یہ بڑا کام ہے۔ اور خاص کر جو لوگ علم حدیث سے شغف رکھتے ہوں، اس میں تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہوں، اس میں تدریس کا کام کرتے ہوں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ تیسرا سبق جو حضرت کی زندگی سے ہم جیسے لوگوں کو ملتا ہے وہ مطالعے کی کثرت ہے، جو حوالہ جات ہیں، اور یہ بھی ہمیں سامنے ذہن میں رکھنا چاہیے، آج کے دور میں حوالہ جات کا جمع کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک ایسے
مشینی عالم موجود ہے کمپیوٹر کی شکل میں کہ آپ نے کوئی حدیث ڈالی، کوئی ٹکڑا ڈالا اور ایک لمبی فہرست آ گئی. ہمارے ہاں معہد میں ہم نے بدائع کی تخریج کا کام کرایا ہے، 5 جلدوں میں مکمل ہو گیا ہے. تو بعض دفعہ طلبہ لا کر کہتے تھے کہ دیکھیے وہ نصب الرایہ میں یہ حدیث نہیں ملی تھی، علامہ ذیلی نے لم اجدہ لکھ دیا، یہ روایت اتنی مل گئی ہے. تو میں نے کہا تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ علامہ ذیلی نے جس عہد میں تخریج کا کام کیا وہ پریس کا دور نہیں تھا، وہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، وہ آج کی طرح کتب خانوں اور لائبریریوں کا دور نہیں تھا. قلمی نسخوں کے ذریعے دنیا بھر کی گرد چھان کر کس مشقت سے مواد جمع کیا جاتا تھا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ حضرت کے ہاں جو مطالعے کی کثرت تھی، جہاں بیٹھتے تھے، مجھے ابھی 2-4 دفعہ حاضری کا موقع ملا، ایسا لگتا تھا جیسے کتابوں کے درمیان ہے. اور کتابیں اس طرح ہوتی تھی کہ گویا کمرے کی دیوار اینٹوں کے بجائے دیواروں سے کتابوں سے بنائی گئی. جب حیدرآباد میں ایک دفعہ حضرت کی تشریف آوری ہوئی اور میں جس ادارے میں تھا وہاں ہم لوگوں نے دعوت دی، تشریف لائے، تو بجائے دفتر اہتمام میں بیٹھنے کے وہ سیدھے لائبریری تشریف لائے، وہیں بیٹھے اور پھر مجھ سے کہا کہ کچھ نئی کتابیں ہوں تو مجھے بتائیے. اس زمانے میں وہاں کے ذمہ دار تھے حضرت مولانا رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں بھی سعودی عرب جاتے تھے. ہم لوگ ہر سال ایک بجٹ اپنے ذہن میں متعین کر کے نئی کتابیں لاتے تھے. تو جتنی کتابیں مولانا کو بتائیں، چاہے وہ متون حدیث کی نئی مطبوعات ہوں، رجال سے متعلق ہوں، اصول حدیث کی بحثیں ہوں، یہاں تک کہ فقہ کی کتابیں ہوں، تو سب کے بارے میں مولانا کہ یہ کتاب میری نظر سے گزر چکی ہے، یہ کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے. 1-2 کتابیں جو صرف دکتورہ کی بحوث تھیں تو ان کو مولانا نے ایک نظر دیکھا. تو مطالعے کی کثرت، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اخیر زمانے میں جب بہت بیمار تھے اور رات بھر چراغ جلا کر، جیسا ابھی سنا حضرت کے بارے میں کہ رات بھر وہ مطالعہ کرتے تھے کیونکہ دیوبند میں بجلی کا نظام ٹھیک نہیں تھا. تو ایک بار علامہ کشمیری کے شاگردوں نے اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ چل کر حضرت سے درخواست کریں کہ معالج مطالعے سے منع کرتے ہیں اور آپ کے اس عمل سے صحت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چند تلامذہ کے ساتھ پہنچے. جب پہنچے تو دیکھا کہ لالٹین جل رہی ہے اور چھپ کر مطالعہ فرما رہے ہیں، اور مطالعہ بھی اس شان سے کرتے تھے کہ جیسے بیضاوی کا مطالعہ کرتے تو اگر کوئی سطر ایسے دائیں جانب لکھی ہوئی ہے تو علامہ کشمیری اس کو ادھر موڑ کر نہیں دیکھتے، خود جا کر ادھر بیٹھ کر دیکھتے. کہتے یہ کتاب کے ادب کے خلاف ہے کہ میں اپنے لحاظ سے کتاب کو موڑوں. کتاب کا ادب یہ ہے کہ کتاب کے رخ کے لحاظ سے میں جا کر بیٹھوں. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ دیوبند کے کتب خانے میں کون سی کتاب ہے جو آپ کی نظر سے نہیں گزری، اور کون سی کتاب ہے جس کو آپ نے پڑھا اور آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کبھی کوئی حوالہ مطلوب ہو تو ہم خدام حاضر ہیں، آپ حکم فرما دیجیے، ہم لوگ تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. معالج منع کرتے ہیں، آپ کی صحت ایسی ہے، آپ اس طرح رات بھر مطالعہ کرتے ہیں. تو علامہ نے سر اٹھایا، مسکرائے اور فرمایا کہ مولوی صاحب یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بیماری آپ لوگوں کو بھی لگ جائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی لگا دے. تو یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مطالعے میں بہت قناعت پیدا ہو گئی. اگر ایک کتاب ہم پہلے سال پڑھاتے ہیں تو 10ویں سال جب پڑھاتے ہیں تب بھی ہم اتنے ہی مطالعے کو کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسی مضمون میں ہر سال ہمارے مطالعے میں اضافہ ہونا چاہیے.
تو یہ حضرت مولانا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. ایک تو مصادر اصلیہ سے مراجعت کتب فقہ میں، احادیث میں طرق کو جمع کرنے کا اہتمام، اور تیسرے مطالعے کی کثرت. چوتھی بات جو اہم ہے، جو آج کل ہم لوگوں میں بہت مفقود ہوتی جاتی ہے، وہ اختلاف رائے کے باوجود دوسروں کا اعتراف. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی المسلک تھے، اور آپ نے ابھی بھی سنا کہتے تھے کہ میں تم لوگوں کی طرح کٹر حنفی نہیں، لیکن تھے بہرحال فقہ حنفی پر، بیشتر عمل فقہ حنفی پر تھا، اسی کے مطابق درس ہوا کرتا تھا. لیکن جیسا کہ آپ نے سنا اور کتابوں میں مولانا کے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاص کر فقہا میں امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ، اور محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذیلی کا بھی بہت ذکر خیر دیکھا مولانا کی کتابوں میں، شارحین حدیث میں حافظ ابن حجر اور علامہ ذیلی وغیرہ کا، اور اسلامی مفکرین میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اختلاف رائے کے باوجود جس احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ مولانا ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک مثال ہے. یہ مثال اب ہمارے زمانے میں ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم چاہے نقطۂ نظر کا اختلاف ہو، لیکن جو دوسرے اہل علم ہیں ان کا تذکرہ احترام کے ساتھ ہو اور ان کی عظمت ہمارے دل پر. پانچویں بات جو مولانا سے لینے کی، اور اس سے پر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. ابھی بار بار مولانا کے فقہی نقطۂ نظر کے بارے میں بھی بات آئی، مجھے اس پر بات نہیں کرنی ہے، لیکن اس سے جو دوسرا پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وسعت فکر. آدمی کو عمل تو ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں میں انتشار نہ پیدا ہو، فتویٰ ایسا دینا چاہیے جو موجب انتشار ہو، لیکن درس کے حد تک، تحقیق کے حد تک اور تنہائی میں عمل کے حد تک آدمی میں وسعت فکری ہونی چاہیے. اور خاص طور پر آپ غور کریں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں حدیث اور فقہ دونوں کو جمع کیا، فقہ سے بھی ان کا شغف رہا اور حدیث سے بھی ان کا تعلق رہا، تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کے ہاں وسعت فکری ان لوگوں کے مقابلے زیادہ پائی جاتی ہے جن کا ربط صرف فقہ سے رہا ہو یا جن کا ربط صرف حدیث سے رہا ہو. اور یہ بہت پہلے سے آپ کو اس کی مثالیں ملتی ہیں. جیسے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے فقہائے احناف میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض مسائل میں انہوں نے جو احناف کا مشہور قول ہے، حالانکہ احناف کے اتنے بڑے وکیل ہیں، لیکن بعض مسائل میں جو احناف کا مشہور قول ہے اس سے ہٹ کر انہوں نے رائے اختیار کی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان کے علماء میں پہلے سے حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ باوجود تصوف سے تعلق ہے، وہ علم حدیث سے جو ان کا بہت زیادہ شغف تھا، وہ بھی رفع دین اور قرأت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر ہے اس کو اختیار کرتے تھے. اسی طرح ہمارے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، اتنے بڑے حنفی عالم ہیں لیکن بڑے فقیہ بھی ہیں اور بڑے محدث بھی ہیں. ان کے ہاں جو وسعت فکر ہے تمام اہل علم سے واقف. پھر ہمارے ہندوستان میں خاص کر جو ہم سب لوگوں کے فکری مرجع ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں ہمارے سامنے. حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر آیا. ہمارے علماء دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ فی القرآن کے مسئلے میں، صلاۃ العصر کے وقت کے مسئلے میں، جمع بین الصلاتین کے مسئلے میں اور کئی مسائل میں ان کے یہاں نسبت وسعت ہے. اسی طرح علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بعض مسائل میں. ہمارے موجودہ دور کے علماء میں جیسے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم،
تکملہ فتح الملہم میں آپ سب حضرات نے دیکھا ہوگا، جیسے قضا بیمین و شاہد، احناف کے ہاں اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر دو گواہ مہیا نہیں ہوں تو قاضی قضا بیمین قضا بشاہد و یمین کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ جیسے اموال ربضیہ کی علت، اس میں جو مالکیہ کی رائے ہے ان کو ترجیح دیا ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب نے۔ جیسے عہد اور التزام کے مسئلے میں جو مالکیہ کی رائے ہے اس کو ترجیح دی، بعض مسائل میں حنابلہ کی رائے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ اس درجے کے عالم تھے، وہ اس پائے کے عالم تھے کہ ان کو بعض مسائل میں الگ رائے اختیار کرنے کا حق حاصل تھا۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید عالم اور تقلید عامی دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کی تقلید عامی ہو سکتی ہے، لیکن مولانا کی جو تقلید تھی وہ تقلید عالم تھی، اس لیے اس پر سوال کھڑا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کمزرفی کی اور تنگ ذہنی کی بات ہے۔ اس سے ہمیں وسیع النظری کا سبق لینا چاہیے۔ احکام شرعیہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نے پڑھی، جو البلاغ کا مفتی اعظم نمبر ہے، مجھے بڑی اچھی لگی وہ بات۔ مفتی صاحب نے لکھا، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، کہ ہم لوگوں کے پڑھانے کا منہج یہ ہے کہ جب ہم حدیث پڑھاتے ہیں تو مذاہب نقل کرتے ہیں، احناف، شوافی، مالکیہ، حنابلہ، فلاں فلاں کی یہ دلیل ہے، پھر تمام دوسری دلیلوں پر رد کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حدیث ہمیں اس طرح پیش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے میں مثلاً 3 طرح کی حدیثیں آئی۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے، یہ امام مالک نے لی ہے، یہ امام شافعی نے لی ہے۔ ہم نے جس حدیث کو لیا ہے اس کی وجہ ترجیح ہے، بس یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی رائے 100% غلط ہے۔ مفتی صاحب نے اس میں ان کے ملفوظ میں ہے کہ جب ہم دوسروں کو بھی امام مجتہد مانتے ہیں اور مجتہد ہوتا بھی ہے جو دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، تو ہمیں مسائل کو اس طرح درس میں پیش کرنا کہ گویا دوسروں کے ہاتھ بالکل خالی ہیں، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو تقلید کے اصول کے خلاف ہے۔ تقلید کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہماری رائے صواب ہے، محتمل خطا ہے، دوسری رائے میں خطا ہے لیکن محتمل ثواب وہ بھی ہے۔ تو ہمیں اپنے درس کے انداز میں بھی ایسا نہج اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں وسعت ہو، تمام لوگوں کا اعتراف ہو، عدل و اعتدال کے ساتھ دلائل پیش کیے جائیں۔ جہاں فتویٰ دینے کی بات ہو وہاں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو۔ کبھی حضرت مولانا یونس صاحب نے فتویٰ اس کے مطابق نہیں دیا، لوگوں کو تلقین نہیں کی۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک استاد کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ درس میں رفع یدین عند کل خفض و رفع کو ثابت کرتے تھے بڑی قوت سے، لیکن جب نماز پڑھتے تھے تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ پوری قوت سے اس کو ثابت کرتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اگر آپ عمل کریں تو ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہو۔ تو استاد نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں مالکیت کی آبادی ہے اور مالکیہ اس کے قائل نہیں ہے، اگر میں اس پر عمل کروں گا تو اس سے امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف عمل رہا ہے اور اس میں جس عمل کو اختیار کر لیا جائے وہ کافی ہے، اس لیے میں عوام میں اس پر عمل کرنے سے احتراز کرتا ہوں۔ تو علماء کی شان یہ ہے کہ ان میں جذبہ تحقیق ہو، وہ تحقیق کے معاملے میں آدمی کا تقلیدی ذہن نہ ہو، لیکن ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے کوئی ایسی بات بھی نہ آئے جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی فکر ولی اللہ کے امین تھے، اور اس زمانے میں اللہ نے یعنی جو قدیم محدثین کی باتیں ہم سنتے ہیں، ان کا حافظہ اور ان کا مزاج اور ان کی کتابوں سے کثرت مراجعت اور رجال پر نظر، تو بعض دفعہ آدمی کو شبہ ہو جائے
تو اس کی ایک مثال حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں، یہ دراصل ایسی شخصیتوں کا مختلف ادوار میں پیدا ہونا، علم حدیث کے محافظ شخصیتوں کا، یہ دراصل معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کو جو چیز مفید ہوتی ہے انسانیت کے لیے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اور جو چیز انسانیت کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے، کائنات سے اپنے آپ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے انسانیت کا مفاد قیامت تک وابستہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول و فعل کی حفاظت کا انتظام فرما دیا، اور اس حفاظت میں ایسا تسلسل قائم فرما دیا کہ ہر دور میں ایسے محدثین، ایسے ناقدین رجال پیدا ہوتے رہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها. محدث شارحین نے لکھا ہے کہ نبر اللہ تر و تازہ رکھے، اس کا تعلق دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ جس عظیم شخصیت کی یاد میں اور ان کے محاسن کے ذکر کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً وہ اس حدیث میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مثالیں اس امت میں پیدا ہوتی رہیں، اور ہم سب کو ان کی خوبیوں کو اخذ کرنے اور کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، دعا سے پہلے مختصر ایک دو اعلان ہیں، اور انشاءاللہ پھر دعا پر یہ مجلس ختم ہو رہی ہے. ابھی اس پروگرام کے فوراً بعد کھانے کا نظم ہے، اس کے بعد 2:15 بجے ظہر کی نماز ہوگی، 2:45 بجے سے دوسری نشست ہوگی. اس نشست میں جو مقالات پڑھے جائیں گے مختصراً ان کے نام ذکر کر رہا ہوں: مولانا انعام اللہ قاسمی، مولانا عبداللہ معروفی، مولانا محمد اقبال ندوی، مولانا حبیب الرحمان ندوی، مولانا شاہین جمالی، مفتی محمد یحییٰ پالنپوری، مولوی طاہا صاحب، مولانا محمد یونس تاجپوری، مولانا آصف بلسوی، مفتی سجاد حسین، مفتی انور، مولانا محمد اکبر، مولانا نعمان ظفیر، محسن ابن یوسف، مولانا عبد القادر پٹنی، شریف احمد صاحب مظاہری، مولانا غفران ندوی، مفتی محمد طاہر صاحب، مولانا نعیم رشیدی، مولانا اقبال حاجی، مفتی ابراہیم ابن سلمان ہاسلوٹ، مولانا فرید باندوی، مفتی کوثر صاحب، مولانا یحییٰ پالنپوری صاحب، مولانا واصف صاحب، عبد المنان صاحب، مولانا شمون صاحب اور مولانا طاہر صاحب، مولانا محمد اکرم ندوی. یہ ظہر بعد کے لوگوں کی فہرست ہے، وہ لوگ حاضر رہیں. جیسی بھی ترتیب بنے گی مقالات پڑھے جائیں گے. تو حضرات، اس کے بعد میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اس نشست کا اپنی دعا پر اختتام فرمائیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه. بھائی، ہمارے طلباء سے گزارش ہے کہ مندوبین احباب کو سامنے ڈائننگ ہال میں بہت ادب و احترام کے ساتھ کھانے کے لیے لے جائیں. جو طلباء مقرر ہیں، ہمارے مندوبین احباب جتنے محترم ہیں اور جو خصوصی ہمارے مہمان ہیں،
ان کو وہاں ہمارے مکان پر لے چلیں، جو خصوصی مہمان ہیں ہمارے، جن کی خصوصی اوپر جو لیبل لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ دوپہر کو قریب 4 بجے پیر جی حضرت بھائی طلحہ صاحب دعوت برکات ملالیہ، حضرت مولانا سلمان صاحب دعوت برکات، حضرت مولانا شاہد صاحب اور ارادی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم www.attableek.com, the reviver of